السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 59 شروع کرتے ہیں۔ جی بھر کر نیند پوری کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو خود پہ ایک بوجھ سا محسوس کیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو آغا فارس کو خود سے لپٹے پایا۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھنا تھا کہ اس کے گویا ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے یوں ہڑبڑا کر اٹھنے سے آغا فارس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے مندی مندی آنکھوں کو ملتے ہوئے ایزل کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ گڈ مارننگ جان، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ اس سے قبل وہ ایک مارننگ کس اس کے نام کرتے وہ ایک دم حیرت و خوف سے چلا اٹھی، جبکہ آغا فارس حیران پریشان کہ اسے کیا ہوا۔ پاس مت آئیے گا میرے، دور ہٹیں۔ وہ خود ہی ان سے دور ہوتی بولی۔ ایزل کیا ہوا ہے، ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اچانک سے اس کا ایسا رویہ۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں تھے میرے ساتھ؟ نکل جائیں میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی چلے جائیں میرے کمرے سے۔ وہ انگلی اٹھا کر دفع ہو جانے کا اشارہ کرتی بولی تو اب کہ انہیں گویا کچھ سمجھ آنے لگ گئی۔ سنا نہیں آپ نے؟ جائیں یہاں سے، بلکہ آپ یہاں آئے ہی کیوں تھے میرے ساتھ؟ وہ چلائی جا رہی تھی جبکہ وہ بیٹھے اتر کر اس کی طرف آئے اور بولے، یہ تمہارا نہیں ہمارا کمرہ ہے ایزل، غور سے دیکھو کہ میں یہاں تمہارے ساتھ کیوں ہوں۔ انہوں نے بہت دھیمے سے اس کی توجہ کمرے کی جانب مبذول کروانی چاہی تو ایزل نے بے اختیار اپنے آس پاس دیکھا تو دماغ گویا بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ تو کوئی نئی انجانی جگہ تھی۔ وہ حونقوں کی مانند چاروں اطراف دیکھتی گئی اور پھر گویا اس کے دماغ میں ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا گیا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل میں دکھانا۔ اسے آغا فارس کا اسے اپنے کمرے سے نکالنا یاد آ گیا۔ مر گئے ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے۔ تم سے ہمارا ہر رشتہ ناتا آج اور اسی وقت یہیں پہ ختم۔ اس گھر میں اور گھر والوں کے دل میں اب سے تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اسے باپ کا اس سے ہر رشتہ ختم کرنا اور گھر سے نکالنا یاد آیا۔ عادتوں کے بننے اور چھوٹنے میں وقت درکار ہوتا ہے ایزل۔ دھیرے دھیرے تمہیں یہ بھی اپنا ہی گھر لگنے لگے گا۔ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ جگہ تمہیں عجیب بالکل نہیں لگے گی۔ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد آغا فارس کے اس سے کہے جملے بھی اس کی سماعتوں میں گونجے۔ ایک کے بعد ایک منظر آنکھوں کے سامنے چلتا گیا۔ ماں باپ کا تعلق توڑنا، گھر سے نکال دینا اور آغا فارس کا اسے یہاں لے آنا، سب یاد آیا تو سبھی غم بھی تازہ ہو گئے۔ اس کی آنکھیں سب یاد آنے پہ بے ساختہ غم سے بھر آئیں اور پھر وہ اپنا سر پکڑے بیڈ پہ بیٹھتی روتی چلی گئی۔ نیند نے کچھ وقت کے لیے اسے سب بھلا دیا تھا، مگر جب یاد آیا تو وہی درد، وہی تکلیف، وہی بے چینی اور وحشت واپس لوٹ آئی۔ ایزل، وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے اور دھیرے سے اسے پکارا، پلیز خاموش ہو جاؤ، یوں مت رو۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ جب نہیں دیکھ سکتے مجھے یوں روتا ہوا تو کیوں دیے مجھے یہ آنسو، کیوں دی اتنی تکلیف مجھے؟ وہ ان کے ہاتھ اپنے گھٹنے سے پرے ہٹاتی بولی، سب سے دور اس انجانی جگہ پہ لا کر قید کر ڈالا ہے مجھے، وحشت ہو رہی ہے مجھے یہاں۔ وہ اٹھی اور ٹیرس کا دروازہ کھولے کھلی فضا میں چلے آئی اور لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے تھوڑی نہ آئے ہیں، بہت جلد چلے جائیں گے نا واپس، جب جھوٹی امیدیں مت دلائیں مجھے۔ وہ انہیں ٹوکتی چلا اٹھی، نہیں بلائے گا کوئی ہمیں واپس، نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک، مت جھوٹے دلاسے دیا کرے مجھے۔ وہ درستی سے بولی، جانتی ہوں میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بابا مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے، کبھی مجھ سے اپنا تعلق بحال نہیں کریں گے۔ وہ نا امیدی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس قدر مایوس مت ہو ایزل، اور میں جھوٹے دلاسے نہیں دے رہا تمہیں، مجھے بہت امید ہے۔ وہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ماں باپ کبھی بھی زیادہ دیر اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ دیکھنا وہ دن جلد آئے گا جب وہ ہمیں اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے اس رشتے کے ساتھ جو ہمارے بیچ قائم ہوا ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے پر امیدی سے گویا ہوئے تو اب کی بار ایزل ان کی بات کی تردید نہ کر سکی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہی خدشات تھے جو اسے نا امید کیے ہوئے تھے۔ ایسا ضرور ہوگا، ابھی نہ صحیح تو تب ضرور ہوگا جب ہم اپنا بیبی لیے ان کے پاس جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اصل سے سود پیارا، اولاد کی اولاد دیکھ کر وہ مزید خود پر جبر نہیں کر پائیں گے۔ ایک بہت بڑی امید دلائی تھی انہوں نے اسے، اس بچے کے سبب ہی تو سب ہوا ہے، تو پھر وہ اسے کیوں کر اپنائیں گے، اس ناجائز اولاد کو؟ جسٹ اسٹاپ اٹ ایزل۔ لفظ ناجائز پہ آغا فارس کا گویا دماغ ہی ہل گیا۔ خبردار جو تم نے اس کے لیے دوبارہ یہ لفظ استعمال کیا تو جو ہوا اس سے میں انکاری نہیں ہوں، مگر نہ آج نہ ہی زندگی کی آخری سانس تک تم یا میں کبھی اس کے ساتھ اس لفظ کو جوڑیں گے۔ ہم اپنے بچے کو کبھی بھی پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ یہ… وہ بولتے بولتے لب بھینچ گئے تو ایزل بھی کہیں نہ کہیں شرمندہ سی ہو گئی۔ اب ساری سوچیں اور فکریں اپنے ذہن سے نکال دو اور جاؤ جا کر فریش ہو، چینج کرو، میں تب تک تمہارے بلکہ ہمارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔
انہوں نے ساری باتیں یہیں ختم کی تو ایزل نے ٹیرس سے دکھائی دیتی صاف و شفاف سبزے سے بھری سڑک کو دیکھا۔ یہاں سے باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا، یعنی یہ جگہ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ ایک دم سے اسے ٹیرس سے باہر کا ویو اچھا لگنے لگ گیا تھا، مگر پھر ایک خیال آیا تو بولی، چینج؟ مگر میرے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ ہمیں بنا ایک سوئی تک لیے گھر سے نکالا گیا ہے۔ وہ طنز کرنا نہیں بھولی تھی، جبکہ آغا فارس مسکرائے۔ وہ الجھی کیونکہ اس طنز پہ ان کی مسکراہٹ کا سبب نہیں سمجھی تھی۔ تم وارڈروب کھولو، سوئی تو کیا ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی، اور ہاں جب تک تم وارڈروب دیکھو ایسا کرتا ہوں تب تک میں شاور لے لیتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے خود وارڈروب سے کپڑے نکالے واش روم جا گھسے۔ ہر چیز؟ جبکہ وہ بھی بڑبڑاتی وارڈروب کی طرف چلے آئی، مگر جیسے ہی وارڈروب کھولا آنکھیں حیرت سے ابل آئیں۔ وارڈروب واقعی کپڑوں، جوتوں اور دیگر چیزوں سے بھرا ہوا تھا، مگر حیرت یہ نہیں تھی، حیرت تو یہ تھی کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی بالکل نہ تھیں۔ یہ تو وہی سامان ہے جو میں نے نوری کو دیا تھا، پر یہ ان کے پاس کیسے آیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اس سامان کو تکے جا رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں آغا فارس کے کل کے الفاظ گونجے، اس میں وہ قیمتی متاع ہے جسے بے وقت جان کر کسی نے کسی کے ہاتھوں بنا پیسوں کے بیچ ڈالا تھا، اور میں نے پیسوں کے عوض خرید لیا، کیونکہ اس قیمتی سامان کے آگے پیسے معنی نہیں رکھتے تھے۔ ان لفظوں سے اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا۔ تو یعنی اس سامان کو جو آغا فارس کے لیے کسی قیمتی متاع سے کم نہ تھا، اسے انہوں نے پیسوں کے عوض نوری سے خرید لیا تھا اور اب تک سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی اور تشکر بھرے جذبات سے ڈبڈباتی آئی تھیں۔ اپنے سامان کو جسے اس نے بھی بہت زیادہ مس کیا، اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھے، کیا واقعی سب اس کے سامنے ہے یا محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ وہ تو یہی سوچتی رہی کہ ان کی دلائی چیزیں ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو چکی ہیں، اب وہ کبھی انہیں دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی۔ نوری سمیت نہ جانے کون کون انہیں استعمال کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر اسے تکلیف ہوتی تھی، مگر آج اس کی سوچ غلط ثابت کر دی گئی۔ تو یعنی آپ نے اسے کسی تیسرے کے ہاتھوں میں جانے ہی نہیں دیا، اور تب سے اب تک اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بولی، ساری عمر بھی سنبھال کر رکھنا پڑتا تو رکھ لیتا، مگر کسی تیسرے کے ہاتھوں میں ہرگز نہ جانے دیتا۔ یہ میری بیوی کی چیزیں ہیں اور ان پہ صرف اسی کا حق ہے۔ وہ چپکے سے اس کے عقب سے بولے تو وہ اچھل پڑی۔ وہ 5 منٹ میں ہی شاور لے کر نکل آئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کر کے آپ میرے دل میں پھر سے اپنی وہی جگہ بنا لیں گے جو پہلے تھی؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ان چیزوں کو سنبھال کر اور اب مجھے واپس لوٹا کر آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اس نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے ان کے جذبات پہ پانی پھیرنا چاہا، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ محض بظاہر ایسا بول رہی ہے۔ یہ سامان دیکھ کر اندر سے اس کا دل یقیناً خوش ہوا ہوگا۔ جب تمہاری یہ چیزیں نوری کے پاس دیکھیں تو حیران ہوا، اور جب معلوم ہوا کہ تم سب اسے دے چکی ہو تو شوق لگا۔ میرے ہوتے یہ ممکن نہیں تھا کہ جن چیزوں پہ تمہارے آغا کے نام کی مہر لگی ہو انہیں میں دوسروں کے ہاتھوں میں جانے دیتا۔ یہ سب میں نے اس روز سے ہی سنبھال کر رکھا ہے، اور وہ رات ایک ایک چیز کو چھو کر گزارتی میں نے۔ بس یہی سوچتا رہا کہ ایک روز بہت پیار سے تمہیں منا لوں گا اور اپنی دی ایک ایک چیز پھر سے تمہارے کمرے اور وجود پہ سجا دیکھوں گا۔ آج وہ دن آ گیا جب تم پھر سے انہیں اپنے استعمال میں لاؤ گی، اور میں تمہیں ان میں سجا دیکھ اپنی آنکھوں کو تقویت بخشوں گا۔ اور بھلے یہ تمہارا وہ کمرہ نہیں، مگر اس کمرے پہ بھی تو اب سے تو ہمارا ہی نام اور ہمارا ہی حق ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، جس روز آپ مجھے منا لیں گے اس روز میں انہیں استعمال بھی کر لوں گی۔ وہ شانے اچکاتی وہاں سے ہٹ گئی اور جتا گئی کہ وہ ان سے ناراض ہے۔ جب مانی ہی نہیں، یہ سب پہنے کیوں؟ پہننا تو پڑے گا مائی سویٹ وائف، کیونکہ تمہارے پاس ان کے علاوہ پہننے کو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس کی ساری اکڑ کی اگلے ہی پل ہوا نکال دی تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ویسے میں نے سوچا تھا اپنی مسز کو منہ دکھائی پہ ایک اچھا سا تحفہ دوں گا، مگر وہ کیا ہے نا، ابھی تمہیں اسی تحفے پہ گزارا کرنا ہوگا، بٹ جس دن تم مان گئی نا تو آئی پرومس تمہارا اصل تحفہ تمہیں اسی روز دے دوں گا۔ وہ وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے بولے، ہاں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس تحفے کے لالچ میں فوراً سے مان جاؤں گی تو غلط لگتا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی تحفہ، وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ سوچ لو جانے آگا، وہ تحفہ ایسا ہے کہ دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ انہوں نے اسے متجسس کرنا چاہا تو وہ لب کاٹتی سوچ میں پڑی کہ ایسا بھی کیا تحفہ ہے جو وہ دیکھے گی تو دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یقیناً کوئی ہیرے موتی ہوں گے، اس سے زیادہ قیمتی تحفہ اور کیا دیں گے آپ؟ اس نے کھنگالنا چاہا۔ نہیں، وہ تحفہ ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے ایزل کی پسند ہے۔ وہ میری ایزل پہ زور دیتے بولے تو ایزل نے پورا زور لگا دیا، مگر اسے بالکل یاد نہ آیا کہ ایسا کون سا تحفہ ہو سکتا ہے جس کے لیے اس نے آغا فارس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا ہو۔ ایسا بھی کون سا تحفہ ہے؟ یوں تو وہ متجسس ہوئی تھی، مگر پوچھنے کا انداز سرسری تھا۔
یہ تو جس روز تم مجھے میری پرانی والی ایزل بن کے دکھاؤ گے اسی دن دکھاؤں گا تمہیں وہ تحفہ بھی۔ وہ بھی بہت شانے تھے، اس کے دکھاوے کے سرسری انداز کو خوب سمجھتے تھے، مگر منہ دکھائی کا تحفہ تو فوری دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ جتلا کر بولی، ہاں تو دیا بھی تو اپنی دلہن کو جاتا ہے نا، اور تم تو خود کو میری دلہن ماننے کو تیار ہی نہیں۔ جس روز بیویوں کی طرح حق سے وہ تحفہ مانگو گی اس روز دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ اس کی پھولی ہوئی ناک دباتے بولے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تحفوں کا، رکھیں اپنا تحفہ اپنے پاس ہی۔ وہ الٹا مزید منہ بنا گئی، ہاں تو رکھا ہوا ہے نا اپنے پاس ہی تمہاری امانت سمجھ کر۔ وہ خندہ زیر لب بولے، اس امانت میں آپ بے شک خیانت کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاپرواہی ظاہر کرتی بولی، تو اس کا مطلب تمہارا خود کو میری بیوی ماننے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے؟ وہ بناوٹی اداسی لیے بولے، آپ ہیں نا خود کو میرا شوہر مان کر ہر وقت مجھ پر رعب جھاڑنے کے لیے۔ وہ تڑک کر بولی، کوشش تو بہت کر رہا ہوں مگر تم میرے روب میں آتی ہی نہیں۔ وہ ایک بے بسی بھری آہ خارج کرتے بولے، آؤں گی بھی نہیں، کیونکہ زبردستی رشتہ جڑ جانے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ وہ کچھ خلقی سے گویا ہوئی، آپ بھول رہی ہیں جانے آگا، آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل و جان سے اقرار کیا تھا کہ آپ کو میں قبول ہوں، اور ایک نہیں 3 بار کیا تھا۔ وہ بنا برا منائے شوخی سے بولے، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں، مجھے یاد ہے تو فقط یہ کہ میری وجہ سے آج تم اپنوں سے دور ہو۔ وہ اسے ٹوک کر اس کی بات پوری کر گئے، انتخاب کا اختیار تو تمہارے پاس تھا ایزل، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، تمہیں پورا اختیار حاصل تھا چناؤ کا، مگر تم نے انہی اپنوں کی بجائے مجھے چن لیا۔ مانا میں قصوروار ہوں، مگر اس چناؤ کے بعد مکمل قصوروار تو مجھے مت ٹھہراؤ۔ انہوں نے اس ناراضگی میں کچھ رعایت چاہی، آپ کا چناؤ بھی میری مجبوری تھی، اور وہ مجبوری کیا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر وہ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کا انتخاب نہ کرتی، کبھی بھی اپنے ماما بابا کو خود سے دور نہ ہونے دیتی۔ وہ آنسو پیتی بولی تو آغا فارس کا دل اس لمحے چھناکے کی آواز سے ٹوٹا۔ ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سچ سچ بولو کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو تم واقعی میرا انتخاب نہ کرتی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایزل ایسا کرتی، بلکہ میرے دل پہ ہاتھ رکھو اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو کہ تب تم مجھے ہرگز نہ چنتی۔ انہوں نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پہ رکھا تو ان کی دھڑکنوں کی رفتار سے ایزل کے ہاتھ پہ گدگداتا سا احساس جاگا، اس کی اپنی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ وہ اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے ساتھ ساتھ نظریں چرا گئی۔ اس کا ایسا کرنا آغا فارس کو ان کی بات کا جواب دے گیا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ کبھی بھی انہیں خود سے دور نہ کرتی، چاہے یہ بچہ بیچ میں ہوتا یا نہ ہوتا، وہ ہمیشہ انہی کا انتخاب کرتی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی آپ کو یقین دلانے کی، آپ کو یقین کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، میری بلا سے۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹتی ہوئی بولی، تم چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لو ایزل، تمہارے لفظوں سے زیادہ تمہاری آنکھیں تمہارا سچ عیاں کر دیتی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ تم مجھ سے پیار کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھ سے ناراض ضرور ہو اور یہ ناراضگی تمہارا حق بھی ہے، مگر میں منتظر ہوں اس دن کا جب تمہاری یہ ناراضگی چھٹ جائے گی اور اس روز ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس روز ہمارے اس رشتے کو تمہاری طرف سے باقاعدہ نام ملے گا۔ میری حسرت ہے وہ دن جلد آئے جب مجھے میری پرانی ایزل تو ملے گی ہی، مگر اس ایزل میں اپنی نئی بیوی بھی ضرور ملے گی۔ یہ والی بیوی تو بیوی کم روٹھی محبوبہ زیادہ لگتی ہے۔ وہ حسرت بھری سانس خارج کرتے بولے، آپ کی یہ حسرت صرف حسرت ہی رہ جائے گی۔ وہ ناک سکیڑتی بولی، یہ تو وقت ہی بتائے گا مسز، کیونکہ میں آپ کو منانے کی اپنی کوشش ترک ہرگز نہیں کروں گا۔ مجھے میری محبت پہ پورا یقین ہے کہ یہ بہت جلد تمہارے دل کو میرے لیے موم کر دے گی۔ وہ پورے یقین سے بولے تو اب کی بار ایزل نے چپ ہی اختیار کیے رکھی۔ اب فریش ہو جاؤ، میں اپنی بلبل سوری تمہیں تو آج کل چپ لگی ہوئی ہے، سو میں اپنی گمسم سی ایزل کے لیے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑتے خود باہر نکل گئے۔ جب تک میرے ماما بابا نہیں مانیں گے میں بھی نہیں مانوں گی، وہ پرنم آنکھیں لیے فیصلہ کن لہجے میں کہتی وارڈروب کے سامنے چلی آئی۔ اپنی پرانی مگر بالکل نئی چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے ایک انجانی خوشی سے بھر آئیں۔ کتنا مس کیا میں نے ان سب کو، میں تو مان بیٹھی تھی کہ میں انہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں، مگر آپ نے انہیں کھونے نہیں دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک ایک چیز کو چھونے لگی جو کل آغا فارس نے اس وقت وارڈروب میں سیٹ کی جب وہ لان میں تھی، بلکہ ابھی تو کافی سامان بیگ کے اندر بھی موجود تھا، مگر وہ سب ہیوی سامان تھا۔ نارمل دنوں میں پہننے والے کپڑے جوتے سب انہوں نے سیٹ کر دیے تھے۔ تمہارے چشمے ڈریسنگ کے دراز میں ہیں ایزل، کتنے دنوں سے بنا چشمے کے گزارا کر رہی ہو، مزید آنکھوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالو۔ وہ آنسو بہاتی ایک ایک چیز کو چھو کر خوش ہو رہی تھی جب آغا فارس کی آواز پہ چونکی جو دروازے سے جھانک کر خاص کر اسے یہ بتانے آئے تھے۔ وہ سن چکی ہے یہ جان کر واپس مڑ گئے تو ایزل بھی بے صبری ہوتی ڈریسنگ کے دراز کو کھولے اب کے اپنے مختلف رنگ کے فریمز والے چشموں کو دیکھنے لگی۔ کتنے خاص تھے سب اس کے لیے، بلکہ یہ سب سامان ہی کتنا خاص تھا اس کے لیے۔
کتنا روئی تھی وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے، مگر آج واپس پا کر بے حد خوشی ہو رہی تھی، یوں جیسے کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا ہو۔ تھینک یو سو مچ آقا، مجھے میری قیمتی چیزیں واپس لوٹانے کے لیے۔ تھینک یو انہیں اتنا سنبھال کر رکھنے کے لیے۔ تھینک یو مجھے یہ تحفہ دینے کے لیے۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چشمے کو چھوتی آنسو پونچھتی بولی۔ زندگی کے اس بے چین اور اداسیوں سے بھرے موڑ پر آغا فارس کی طرف سے اسے کم از کم آج کوئی خوشی تو ملی تھی۔ نکاح کا یہ پہلا تحفہ تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا، اور وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کھویا ہوا سب واپس پا کر کتنا خوش تھی۔ بس یہ خوشی اپنے اندر تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی۔ آغا فارس کے سامنے یہ لب شکریہ تک نہ کہہ پائے، مگر ان کے پیچھے وہ دل و جان سے ان کی مشکور تھی۔ اس نے ایک چشمہ نکالا اور ایک سوٹ لیے واش روم چلی گئی، اس لیے نہیں کہ اب سوائے ان چیزوں کے استعمال کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بھی انہیں پھر سے استعمال کرنے کو بے چین تھی۔ چوٹ کے سبب ابھی وہ شاور نہیں لے سکتی تھی، تبھی صرف ہاتھ منہ بازو پیر دھوتی کپڑے بدلے باہر نکل آئی۔ بالوں کو کنگھی کی اشد ضرورت تھی، مگر جیسے ہی اس نے کنگھی کرنے کی کوشش کی، بالوں میں کھچاؤ کے سبب سر میں درد اٹھا تو کنگھی واپس وہیں رکھ دی۔ ہاتھوں سے ہی اوپر سے بالوں کو سنوارتی، آنکھوں میں چشمہ لگائے وہ کمرے سے نکل آئی۔ باہر کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ آواز کا تعاقب کرتی کچن میں چلی آئی، جہاں آغا فارس مہویے سے ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ یہ اوپن کچن تھا، لاؤنج میں صوفہ ایریا سے بالکل سامنے صاف صاف سب نظر آتا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ پلٹے تو ایزل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ سیاہ ایپرن اور سر پہ سفید شیفز ہیٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھ میں چمٹا پکڑ رکھا تھا جس سے کچھ لمحے قبل وہ ٹوسٹ پلٹ رہے تھے۔ اس کپ والے گیٹ اپ کے ساتھ وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایزل بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑتی، مگر اب اسے بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے پیارے تو بہت لگ رہے تھے، مگر وہ ان کی تعریف بھول کر بھی نہیں کرنے والی تھی۔ ارے ایزل تم باہر کیوں بولتے بولتے ان کی نظر ایزل کے سراپے پہ پڑی تو کچھ لمحوں کے لیے جیسے چپ ہی لگ گئی۔ یو لکنگ سو بیوٹیفل مائی وائف۔ اس نے نہ صحیح مگر آغا فارس سے ضرور اس کی تعریف کر ڈالی۔ شادی پہ عروسی سرخ جوڑا نہ صحیح مگر شادی کے بعد سب سے پہلا جوڑا سرخ رنگ میں پہن کر تم نے میرا دل خوش کر دیا ایزل۔ میں بتا نہیں سکتا اس رنگ میں تم مجھے کس قدر حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھے انگوٹھے سے اس کی گال کو ہولے سے سہلاتے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے، جبکہ ایزل خاموش تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سب جوڑوں میں سے کم سلوٹوں والا یہی لگ رہا تھا، تب بھی اس نے یہ پہن لیا۔ کوئی بھی پریس شدہ نہیں تھا اور سب سلوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس رنگ میں تم پہ جو نئی نویلی دلہنوں والا روپ آیا ہے نا، اسے دیکھ کر تو میرا جی نہیں بھر رہا۔ جی چاہ رہا ہے تمہاری نظر اتار لوں، کہیں میری ہی نہ لگ جائے۔ وہ مسلسل اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور باندھتے بھی کیوں نہ، وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ اس سادہ سے سرخ جوڑے میں واقعی وہ پہلے دن کی چھوئی موئی سی دلہن لگ رہی تھی۔ اب میری ننھی سی دلہن اتنی پیاری لگ رہی ہے تو ایک قسط تو بنتی ہی ہے نا۔ اسے مانی خیز نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کے چہرے پہ بھی جھکے ہی تھے کہ ایزل اچھل کر پرے ہوئی۔ خبردار جو میرے پاس اس نیت سے آئے بھی تو۔ نکاح ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کرتے پھریں گے۔ اس نے فوراً سے قبل انہیں خبردار کیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں مسز، صرف تمہاری طبیعت کا خیال ہے۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پھر چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ ایک آنکھ دباتے بولے، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس بھی آنے دوں گی۔ وہ تیور دکھاتی بولی، اور یہ آپ کی بھی بھول ہے جانے من کہ میں ہر چیز میں صبر کروں گا۔ وہ اسی لہم میں بولے، مجھے ایسے الفاظ سے بلانا بند کریں۔ وہ چڑھ کر بولی، اچھا نہ سویٹ ہارٹ نہیں کہتا، مگر ابھی کے لیے ایک قسط تو کر ہی سکتا ہوں۔ فی الحال کے لیے اتنا تو حق دو نا مجھے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ بنا اثر لیے پھر سے اسے انہی ناموں سے بلاتے گزارشانہ لہجے میں بولے۔ یوں تو وہ نائٹ اور مارننگ کس ماتھے پہ اسے دے ہی چکے تھے، مگر ابھی اس کے گال پہ کس کرنے کے لیے اس کی ریکویسٹ ہی کرنی پڑنی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں رہ رہی ہوں، آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ بلکہ آج سے تو آپ بیڈ پہ بھی ہرگز نہیں سوئیں گے۔ اسے ایک دم سے یاد آیا تو بولی، سوری بیوی، مگر کہا نا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں بالکل بھی تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اس کی طبیعت کو لے کر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ اب ہرگز نہیں سوؤں گی۔ وہ اکڑ کر بولی، سونا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، چاہے جتنی بھی ضد کر لو میری پیاری بیوی۔ ارے اسمیل کیسی ہے؟ بولتے بولتے وہ رکے کہ ان کی ناک سے جلنے کی بدبو ٹکرائی تھی۔ ان فضول باتوں سے ہٹ کر اپنے پیچھے نظر ڈالنے کی زحمت کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ایزل ان کے عقب سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتی مزے سے بولی تو وہ پلٹے، اف میرے خدایا۔ وہ جیسے ہی پلٹے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، اف یار، انہیں تو میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتے جلدی سے چولہے کی طرف بڑھے، فلیم آف کی اور ٹوسٹ کو چمٹے سے اتار کر دیکھا تو وہ جل کر سیاہ ہو چکے تھے اور بالکل پاپڑ بن چکے تھے۔ یہ تو کھانے لائق نہیں رہے اب، وہ افسوس سے بولے۔ انہیں یوں کچن میں کام کرنے کی عادت کہاں تھی، تبھی دوبارہ سے بنانا ان کے لیے بہت بڑا کام تھا۔ کس نے کہا تھا یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں بگاڑنے کو؟ جب کام پہ دھیان نہیں دیں گے تو کام خراب ہوگا ہی۔ ایزل سینے پہ بازو باندھتی ایک جلاتی ہوئی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتی بولی،
جب تم سامنے ہوگی وہ بھی اتنا حسین سراپا لیے تو کس پاگل کا دھیان ان کی طرف جائے گا؟ اور ویسے بھی یہ آگ سے نہیں بلکہ تمہارے حسن سے جل گئے ہیں، ان سے برداشت ہی نہیں ہوا میری بیوی کا اتنا حسن۔ وہ جواباً افسوس کرنے کی بجائے الٹا شوخی سے گویا ہوئے، ہاں بس فضول باتیں کروا لو ان سے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی اور چپ کھڑی انہیں دوبارہ سے ساری تیاری کرتا دیکھنے لگ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اب کیا اپنے کاموں شوہر کو نظر لگاؤ گی؟ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو دیکھنے کا، میں تو بس یہ کہنے والی تھی کہ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، آپ ہی کو کال کرنی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اسے یہی بے چینی لگی ہوئی تھی کہ ایک بار انم سے یا ماما سے بات ہو جائے، معلوم ہو جائے وہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یوں تو میں یہ کہنے والا تھا کہ تم پہلے ناشتہ کر لیتی، مگر چلو کر لو کال، کیونکہ جب تک تمہاری بات نہیں ہوگی تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ موبائل میرا روم میں ہی ہے۔ انہوں نے اسی کے خیال سے فوراً اجازت دے دی تو وہ اگلے ہی پل کچن سے غائب ہو گئی۔ کاش آپ بھی میرے لیے اپنے دل میں تھوڑی نرمی پیدا کر کے میری کال اٹھا لیں ماما، پوچھیں کہ میں کس حال میں ہوں، میں نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ آغا فارس نے بھی رات میں ایزل کے سونے کے بعد شائستہ کو بارہا کالز کی تھیں مگر انہوں نے اٹھائی ہی نہیں۔ اف، آپی کا نمبر تو ابھی تک بند جا رہا ہے، ماما کو کال کرتی ہوں۔ انم کا بند نمبر اسے مایوس کر گیا تو اس نے نادیہ کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ماما پلیز کال اٹھا لینا، اس نے بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ پلیز ماما ایک بار مجھ سے بات کر لیں تاکہ میرے دل کو آپ کی آواز سے کچھ تو راحت میسر ہو۔ وہ یہیں سے گزارشیں کر رہی تھی مگر اس کی سنی نہیں جا رہی تھی۔ ایک بار بھی نہیں، دوسری بار بھی نہیں اور نہ ہی تیسری بار کال اٹھائی گئی۔ یقیناً ماما کا فون پاس نہیں ہوگا تبھی نہیں اٹھا رہی ہوں گی، میں بعد میں کروں گی تو ضرور اٹھا لیں گی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ وہ دانستہ نہیں اٹھا رہی مگر وہ دل کو جھوٹی تسلی دیتی بولی۔ باپ کو کال کرنے کی سکت نہ تھی، دل کو سکون میسر نہیں آیا تھا کیونکہ کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی، الٹا اس کی بے چینی اور غم میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ غم کے گھونٹ بھرتی صوفے پہ بیٹھی آنسو پینے لگی۔ ماں باپ کے بغیر ان کی ناراضگی کے ساتھ یہاں ایک انجانی جگہ میں رہنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہر خوشی ان کی ناراضگی اور قطع تعلقی کے ساتھ دم توڑ چکی تھی۔ وہ تو اپنے ساتھ جڑی ننھی جان کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے سوچ کر بھی تکلیف ہونے لگتی تھی کہ سب کچھ اسی کے سبب ہی تو ہو رہا تھا۔ کس کی کال ہے جو تم اٹھا نہیں رہی؟ نادیہ کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ حسرت سے فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ لپک کر فون اٹھا لیں اور اپنی بیٹی کا حال پوچھیں، وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، ٹھیک تو ہے نا، مگر اعجاز کی موجودگی کے سبب وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ نہیں، وہ کوئی رانگ نمبر۔ اس سے قبل وہ رانگ نمبر کا بہانہ بناتی۔ اعجاز کی اسکرین پہ جگمگاتے نام پہ نظر پڑ چکی تھی۔ خبردار جو تم نے اس ناہنجار کا فون اٹھایا تو فوراً سے قبل بند کرو اور ڈیلیٹ کرو اس کا نمبر، بلکہ بلاک کر دو، یہی بہتر ہے۔ آغا فارس کا نام دیکھنا تھا کہ اعجاز کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ نادیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال کٹ کرنا چاہی مگر اس سے قبل ہی وہ بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ ایک بار سن لیتی کہ وہ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ منمنا کر کہنے کو تھی کہ ایک بار سننے دیتے مگر اعجاز درستی سے ٹوک گئے۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی ان دونوں کو نہ فون کرے گا نہ ان کا فون اٹھائے گا، اور اگر کسی نے بات کی تو وہ یاد رکھے کہ پھر میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ انم بھی اسی وقت ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تو وہ اسے اور نادیہ کو بیک وقت وارن کرتے بولے۔ انم کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ماجرا کیا ہے، وہ بس دکھ بھری نگاہ سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ ماما بابا ناشتہ کر لیں، اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنا، نادیہ نم آنکھوں کی گوشے چھپاتی بولی۔ مگر کیوں ماما؟ انم ان کے پاس بیٹھتی بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک پیاس تو سب کی واقعی جیسے مر ہی چکی تھی۔ آپ دونوں نے کل کا صرف ناشتہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا، یوں تو مت کریں، ایسے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انم لہجے میں ان دونوں کے لیے فکر سموئے بولی۔ تمہاری اولاد مری نہیں ہے، زندہ ہے، تو کس سوگ میں کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہو؟ اعجاز تلخی سے گویا ہوئے تو ان کی یہ بات دونوں کو دہلا کر رکھ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ میری بچی کو کبھی کچھ ہو بھی، اور جب زندہ ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زندہ اولاد کو خود سے بھی کوئی یوں دور کرتا ہے بھلا؟ نادیہ پہلے تو تڑپ کر بولی اور پھر شکوہ کر بیٹھی۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اب اس بارے میں کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ انم باہر ٹیبل پہ کھانا لگاؤ، سب مل کر کھائیں گے، بند کرو بس تم لوگ اب یہ سوگ منانا۔ انہیں ڈپٹ کر کہتے وہ واش روم چلے گئے مگر سچ تو یہ تھا کہ اندر جا کر خود بھی وہ سوگ ہی منانے والے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ سب بابا صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ایزل کو وہ ہم سب سے زیادہ مس کر رہے ہیں۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی بولی جس کے عقب میں اعجاز بیٹی کو خود سے دور کرنے کا غم چھپا رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، رات بھر جاگتے رہے ہیں، رخ پھیرے بس اپنا غم مجھ سے چھپاتے رہے ہیں۔ زیادہ اداس تب سے ہوئے ہیں جب تم نے بتایا کہ شائستہ نے بھی انہیں ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی، نہ جانے کہاں گئے ہوں گے وہ دونوں۔ نادیہ بھی رات بھر جاگتی رہی تھی اور محسوس کرتی رہی تھی اعجاز کا غم۔
کیونکہ رات بھر انہوں نے نادیہ کی طرف کروٹ نہیں لی تھی، یعنی وہ اپنی نم آنکھیں اس سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، ایک دن بابا ضرور اپنے فیصلے پہ پچھتائیں گے، ضرور ختم کریں گے اپنے غصے اور فیصلے کو، اور ایزل کی فکر بھی نہ کریں، فارز اسے ضرور کسی اچھی جگہ لے گئے ہوں گے۔ انم نے انہیں پر امید کرنا چاہا۔ انم گئی تھی شائستہ کی طرف، مگر شائستہ نے بھی انہیں نکال دیا ہے، یہ سن کر اسے بہت ٹھیس پہنچی۔ یہ بات جب اس نے نادیہ اور اعجاز کو بتائی تو تکلیف تو انہیں بھی بہت ہوئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ نادیہ کی ظاہر ہو رہی تھی مگر اعجاز ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ بھلے ہی انہوں نے شائستہ کو کسی ایک کے چناؤ کا اختیار دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں انہیں فکر ضرور تھی کہ ایزل کو وہ کہاں لے کر گیا ہوگا۔ اسی امید پر تو میں جی رہی ہوں کہ ایک روز پھر سے اپنی ایزل کے وجود سے اس گھر کو چہکتا پاؤں گی۔ ایک دن ضرور میری بچی کے لوٹ آنے سے اس گھر کا سناٹا ٹوٹ جائے گا۔ نادیہ گھٹی گھٹی آہیں بھرتی بولی، انشاءاللہ، نہ صرف ایزل بلکہ اس کے بچے کے ہونے سے بھی۔ انم نے یاد کروایا تو نادیہ بچے کے ذکر پر لب بستہ رہ گئی۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا ان کے لیے۔ بھلے ہی دنیا والوں کی نظر میں وہ ایزل اور آغا فارز کی جائز اولاد ہوتی، مگر حقیقت تو یہ لوگ ہی جانتے تھے، اور بچے کے ذکر پہ وہ تلخ حقیقت ہی انہیں چپ کروا گئی۔ وہ بچے کے ذکر پہ کسی خوشی کا کوئی اظہار کر ہی نہ سکیں۔ آپ کو کال آ رہی تھی فارز کی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پر تمہارے باپ نے سختی سے منع کر دیا، تم نے سنا تو ہے ہی، وہ بتانے لگی، جبکہ انم سوچنے لگی کہ ماما کو آ رہی ہے تو یقیناً مجھے بھی آئی ہوگی۔ باپ سے چھپ کر ایزل سے بات کرنے کا اس کا ارادہ تھا ضرور۔ دادا جان، آپ سے ایک بات بولوں کہ آپ مانیں گے؟ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پہ موجود تھے سوائے التمش کے، جو آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ دیکھا آپ نے ماما کیسے دادا جان کر کر کے اپنی میٹھی باتوں اور بھولی صورت دکھا کے کیسے اس نے پاپا کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ اپنا باپ تو اس کے پیچھے تھا ہی، اب اس نے میرے پاپا کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ نرمین کے برابر بیٹھی رانیہ نے کان میں گھس پھس کی، ایسے ہی نہیں کہتی میں کہ کسی بہت ہی چالاک ماں کی بیٹی ہے یہ۔ وہ نخوبت سے بڑبڑائیں، ہاں بولو دادا کی جان، جو بولو گی مانوں گا۔ وہ راضی ہوئے، کیا سچ میں؟ لیکن اگر آپ نہ مانیں تو؟ وہ رونے والی صورت بناتی بولی، ارے بھائی کیوں نہیں مانوں گا؟ آخر کو آج میری گڑیا پہلی بار اپنے دادا سے کچھ مانگ رہی ہے، دادا ضرور دیں گے۔ وہ اپنے برابر اسکول یونیفارم پہنے تیار بیٹھی حالہ کی گال پہ چٹکی بھرتے بولے، دادا جان آپ آمش بابا کو معاف کر دینا۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی، اور اس کی یہ بات آخری زینہ پار کر کے ان کی طرف آتے التمش کے کانوں میں بھی پڑی تو وہ مزید آگے قدم اٹھا ہی نہ پایا۔ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ حالہ ان سے اس کے لیے کچھ مانگنے والی ہے، مگر اب وہ بھی وہیں کھڑا اپنے باپ کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ مکرم جو اس کی مانگ سے قبل مسکرا رہے تھے، اس کی مانگ پہ فوراً سے قبل ان کی مسکراہٹ انقا ہوئی اور ان کے چہرے کے ڈھیلے تاثرات کرخت ہوئے۔ ہائے، جب سے یہ آئی ہے آج پہلی بار اس نے کچھ ڈھنگ کا مانگا ہے۔ نرمین تو فوراً سے قبل اس کی مانگ کی حمایت میں بول اٹھی، بولے نا دادا جان، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ معاف کر دیں گے نا آپ آمش بابا کو؟ وہ ان کی چپی پہ دوبارہ گویا ہوئی، ارے جب بچی اتنے پیار سے کہہ رہی ہے تو مان جائے نا، معاف کر دیں اسے۔ ہو جاتی ہیں بچوں اور بڑوں سے غلطیاں، اب ساری عمر ان غلطیوں کو ہی تو سینے سے نہیں لگائے رکھ سکتا بندہ۔ بیوی تھی مر گئی، بچی سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں، خوب بننے لگی ہے اس سے، تو اب اس سے کیسی ناراضگی؟ اسے بھلا کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کر دیں معاف۔ نرمین تو معاف کر چکی تھی کہ پہلے بھی مکرم کی وجہ سے ہی اوپر سے ناراضگی دکھاتی تھی، اور جو تھوڑی بہت سچ میں بھی تھی وہ رشتہ ہاتھ سے جانے کی تھی، مگر اب وہ غم بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ کچھ غلطیوں پہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جاتا بیٹا۔ مکرم ایک تکلیف بھری سانس خارج کرتے بولے، تو وہیں پیچھے کھڑے التمش نے بھی ایک دکھ بھری آہ خارج کی کہ غلطیاں تو واقعی اس نے اپنی زندگی میں کی تھیں، بلکہ اس کی تو اب تک کی ساری ہی زندگی غلطیوں سے بھری پڑی تھی۔ پیچھے جاتا تو ہر 2 قدم پہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور نظر آ جاتی، اتنی تھی کہ گننا اور یاد رکھنا دشوار تھا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ آمش بابا سے بات نہیں کرتے، اور جب بھی وہ آتے ہیں آپ رخ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک کلاس فیلو سے میں ناراض ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جواب میں مکرم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ ایسی بات نہیں ہے حالہ بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہاں بس اللہ ضرور ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ بابا سے ناراض رہ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ وہ اندازہ لگاتی بولی، نہیں بیٹا، میری ناراضگی ناجائز ہوتی تو ایسا تب ہوتا، مگر میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوں۔ تمہارے بابا نے کوئی چھوٹی غلطی نہیں کی۔ انہیں جیسے محسوس ہو گیا تھا کہ التمش پیچھے ہی کھڑا ہے، تبھی اسے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتے بولے تو وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ غلطی بڑی ہو یا چھوٹی، میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والا ضرور بڑا ہوتا ہے۔ آپ بڑے ہیں تو بڑا پن دکھا کر آمش بابا کو معاف کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ حالانکہ بات نے مکرم کے دل کو موم ضرور کیا تھا۔
2 مہینے ہو گئے تھے انہیں التمش سے ناراضگی لیے، اور ان مہینوں میں کئی بار اس نے ان سے معافی مانگی بھی تھی۔ تمہارے بابا ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر سے غلطیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جو ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دے؟ وہ التمش کی طرف دیکھتے حالہ سے بولے، آئی پرومس پاپا، میں آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر جھکے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کو خفا نہیں کروں گا۔ وہ آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھتا ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بولا، تمہارے وعدوں پہ اعتبار نہیں، تم ہر بار اعتبار توڑ دیتے ہو۔ وہ یوں تو ڈھیلے پڑ رہے تھے مگر اتنی جلدی معاف کیسے کرتے؟ تھوڑی منتیں تو کروانی ہی تھی۔ اس بار پکا پاپا، اس بار معاف کر دیں، اب پکا نہیں توڑوں گا۔ وہ منت طلب لہجے میں گویا ہوا۔ معاف کر دیں، اب بچہ اور کتنی منتیں کرے؟ نرمین بھی بولی، اور اگر نہ کروں تو؟ وہ نرمین کو آنکھیں دکھاتے بولے، معاف تو کرنا پڑے گا دادا جان، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بات مانیں گے، میں جو مانگوں گی دیں گے۔ اب دے دینا معافی پلیز۔ وہ اپنی ناراضگی کی دھمکی لگانے کے ساتھ آخر میں گزارش کرتی بولی، اچھا ٹھیک ہے، کر رہا ہوں معاف، مگر صرف اپنی بیٹی کے کہنے پہ۔ وہ گویا احسان کرنے والے انداز میں بولے، خالہ کی خاطر ہی صحیح، مگر التمش کو معافی تو ملی۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ معافی کیا ملی؟ التمش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اٹھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال گیا۔ میں نے اپنے اس والے پاپا کو بہت مس کیا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بولا تو مسکرا دیے۔ بھلے اتنے دنوں سے مکرم ناراض سہی، مگر اپنے بیٹے کے اس پرانے انداز کو انہوں نے بھی بہت مس کیا تھا۔ دوبارہ ایسا کوئی کام مت کرنا التمش جس سے ہمیں دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اب تک برداشت کرتا آیا ہوں، مگر آئندہ تمہاری کسی قسم کی حرکت کو نہ برداشت کروں گا نہ ہی معاف کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ انہوں نے باقاعدہ وارن کیا، جو آپ کا حکم۔ اس کی تو اب سے توبہ تھی، اب تو اسے اپنی زندگی کو سنوارنا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رکھی تھی، مگر ان لوگوں کی زندگی کیسے سنوارتا جو اس کی وجہ سے بگڑی تھی؟ اس لمحے اسے ایزل اور آغا فارز یاد آئے تھے۔ بہت غلط کیا میں نے ان کے ساتھ، مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا، الٹا ان کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ سوائے ان کے لیے دکھی ہونے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف وہ باقی سب کی نظروں بلکہ باپ کی نظروں میں بھی گر جاتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معافی آخری بار تھی، اس کے بعد کسی غلطی پہ کوئی معافی نہیں ملنی تھی۔ وہ اتنی مشکلوں سے تب معافی ملی تھی، اس کے بعد ایزل اور آغا فارز کی زندگی میں گھولے زہر جیسے کرتوت وہ کیسے سب پہ عیاں کر دیتا؟ آمش بابا، میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ جو ایزل اور آغا فارز کے متعلق سوچتا کھوسا گیا تھا، خالہ کی آواز پہ چونکا۔ اب تو دادا جان نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اب تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر سکتے ہیں نا؟ وہ اٹھی، اپنی کرسی خالی کی، یعنی مکرم کو برابر التمش کو جگہ تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ان کے برابر بیٹھنے کا جو حق کھو چکا تھا، وہ آج خالہ نے اسے واپس دلایا تھا۔ تھینک یو میری جان، تھینک یو سو مچ۔ آج پتہ چل گیا مجھے کہ خالہ اپنے آمش بابا سے سچ میں کتنا پیار کرتی ہے۔ التمش نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے خالہ کو زور سے گلے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھ لے ماما، جو کام آپ نہ کر سکیں وہ اس چھوٹی سی بچی نے کر دکھایا۔ رانیہ ماں کے کان میں پھر سے گھستی بولی، ہاں تو تم بھی تو دیکھو، سیکھو کچھ اس سے کہ کیسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنی بات منوا لیتی ہے، اور ایک تم ہو ہر وقت سڑی پڑی رہا کرو، زبان پہ جیسے انگارے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ الٹا اسے سنا گئیں۔ التمش بہت خوش تھا، خالہ بھی چہک رہی تھی، مکرم کے مان جانے سے، اور مکرم بھی کافی پرسکون تھے۔ نرمین تو خوش تھی ہی، تب بھی بولی، ارے التمش، یہ پراٹھا دو نا خالہ کو، یہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہی۔ آج اچانک سے خالہ کے لیے اتنا پیار کہاں سے جاگ آیا؟ یہ دیکھ کر رانیہ کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا؟ یہ چھوٹی چال باز کے کھانے کی آپ کو ایک دم سے اتنی فکر کیوں ہونے لگ گئی؟ رانیہ اپنی حیرت و جلن کا اعلان ظاہر کرتی بولی، دیکھ نہیں رہی؟ تمہارا بھائی اور باپ اتنے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں، کتنے خوش ہیں دونوں، اور یہ سب نہ اس خالہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ارے میں نے اتنی بار کہا مگر نہیں مانے، اس نے 2-4 بار کیا کہا، معاف بھی کر دیا التمش کو۔ اب اس پہ اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں کہ اسے اس کا من پسند پراٹھا کھلا دوں۔ وہ جواباً بولی، او تو یعنی یہ فکر، یہ میٹھا پن اسی لیے تھا۔ تھینک یو دادو جان۔ آج پہلی بار نرمین نے اس کے کھانے کا خیال کیا تھا، تب بھی خالہ خوشی سے چہکتی ان کا شکریہ ادا کرتی بولی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی اسکول وین آ گئی تو وہ اپنا بیگ شانوں پہ ڈالتی اٹھی، پہلے التمش کی گال پہ کس کی، پھر مکرم کی، اور آج پہلی بار نرمین کی طرف بھی آئی۔ اللہ حافظ دادو جان، اور نرمین کی گال پہ بھی کس کر ڈالی۔ پہلے تو نرمین نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا، اور پھر التمش اور مکرم کو مسکراتا دیکھ خود بھی مسکراتی۔ یہ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہیں؟ رانیہ سے برداشت نہ ہوا۔ بچوں کے دلوں میں کون سا کوئی میل ہوتا ہے، جتنا بھی ڈانٹ ڈپٹ لو مگر جیسے ہی پیار سے بات کرو سب بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس کو، میری ڈانٹ ڈپٹ کچھ بھی تو یاد نہیں، اتنی بھی بری نہیں ہے ویسے۔
نرمین مانتی نہ مانتی، مگر آج حالانکہ التمش کی باپ سے صلح کروانے پہ وہ نرمین کے دل میں اپنی زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی جگہ تو بنا ہی گئی تھی۔ وہ بھی تو چاہتی تھی کہ مکرم مان جائیں، مگر نہ مانے، اور اب جب مانے تو حالہ کی وجہ سے۔ پھر وہ حالہ کو کیوں اچھی نہ لگتی انہیں؟ اللہ حافظ۔ اس سے قبل حالیہ رانیہ کی گال پہ بھی کس کرتی، وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ارے جاؤ جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے چہرہ پیچھے کیا۔ بڑی ہی روکھی ہو تم رانیہ۔ نرمین نے ناک پھلاتے ہوئے اسے دیکھا اور ملازمہ کو آواز دینے لگ گئی کہ ناشتے کے برتن اٹھا لے۔ اوکے پاپا، اب میں بھی چلتا ہوں آفس۔ کافی ناغے ہو گئے میرے، اور میں جانتا ہوں آپ اس وجہ سے بھی مجھ سے خفا ہوں گے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں سب مینج کر لوں گا۔ وہ آج اتنے دنوں بعد ان سے سر پہ پیار لیتا بولا۔ جاؤ، ہاں مگر سنو، واپسی پہ جلدی آ جانا۔ میں اور نرمین نے سوچا ہے ایزل کا حال پوچھنے چلیں گے۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مکرم بولے، جبکہ اس بات پہ التمش کے آگے بڑھتے قدم رکے۔ کس منہ سے جاتا وہ وہاں؟ مگر کہیں نہ کہیں وہ بھی بے چین تھا جانے کو۔ وہ جانتا تھا کہ ایزل اور فارس وہاں نہیں ملیں گے، کیونکہ اعجاز نے اس کے سامنے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ وہ ایزل اور فارس سے اپنا ہر تعلق توڑ چکے ہیں۔ مگر ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی ہو، کیا پتہ شائستہ نہیں دے دی ہو۔ جانے کی کیا ضرورت ہے پاپا، آپ فون پہ ہی حال پوچھ لینا، وہ جھجکتا ہوا بولا۔ لگتا ہے تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ وہ بچی موت کے منہ سے واپس آئی ہے، ہمارا جا کر حال پوچھنا بنتا ہے، اور پھر وہ سب کتنے پریشان ہوں گے۔ بندہ رشتہ دار ہونے کے ناطے تسلی ہی دے آتا ہے کہ جلد صحتیاب ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ انہیں التمش کا دماغ کھسکا معلوم ہوا۔ آپ کے جانے سے تو وہ مزید پریشان ہو جائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ کو؟ مگر آپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل یا پھر کسی دن آپ چلے ہی جائیں گے، اور جو حقیقت ہے وہ آج نہیں تو کل کیسے بھی آپ کو پتہ چل ہی جائے گی، بلکہ ہر کوئی جان جائے گا کہ انم اور فارس کا نکاح کیوں نہیں ہوا، اصل وجہ کیا تھی، اور یہ کہ ایزل اور فارس نکاح کر چکے ہیں۔ یہ سب چھپ تو سکتا نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں خود آپ کو وہاں لے کر جاؤں۔ ایسے انہیں زیادہ دکھ پہنچے گا کہ میں سب جانتا بھی تھا، پھر بھی آپ لوگوں کو لے کر چلا آیا۔ وہ سوچ میں گھر گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مکرم نے اسے مخاطب کیا جو چپ کھڑا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آفس سے کتنے ناغے ہو گئے ہیں، کافی کام دیکھنا ہے مجھے جا کر۔ آپ لوگ ایسا کیجیے گا، ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیے گا۔ اس نے راہ فرار چاہی۔ مگر آج جلدی ارے تو ٹھیک ہے نا، دیکھو آفس کو ہم چلے جائیں گے ڈرائیور کے ساتھ ہی۔ مکرم اسے پھر سے جلدی آنے کا حکم صادر کرنے والے تھے کہ نرمین بیچ میں بول پڑی۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ راہ فرار ملتے ہی اس نے بھاگ لینا چاہا۔ خود تو مل لیا ہوگا ہاسپٹل میں ہی، اب ہمیں لے کر جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے ہونہار کو۔ وہ بڑبڑانا نہیں بھولے تھے۔ آپ یہ سب چھوڑیں نا پاپا، یہ سوچیں کہ التمش کو معاف کر چکے ہیں آپ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو حالہ کی طرف سے کوئی فکر، کوئی خدشہ نہیں کہ گھر آئے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کون ہے، اور خاص کر رشتے والوں کو؟ رانیہ نے حساس موضوع چھیڑ ڈالا۔ سچ کو چھپانے کے حق میں نہیں ہوں میں، جو سچ ہے وہ دیکھنے سے سب کو روک تو نہیں سکتا، جو پوچھے گا جان جائے گا کہ حالہ کون ہے۔ مکرم کا تعلق اب حالہ سے ٹھیک ہو چکا تھا، سو وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے جب قائل تھے تو چھپاتے کیوں؟ ارے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ جو بھی پوچھے گا ہم بتا دیں گے کہ اس کی ماں مجبور بے بس تھی، اکیلی لڑکی تھی، ہم نے التمش کی شادی کر دی کہ سہارا مل جائے، بیمار تھی بیچاری کتنے دن جی لیتی، مگر ہم نے سوچا کہ چلو کم از کم اس رشتے میں بن کر کوئی خوشی دیکھ لے جو اتنے دن زندگی لکھی ہے۔ نرمین نے جو کہانی بنائی وہ رانیہ کے دل کو ٹھا کر کے لگی۔ وہاں کی لڑکیاں اکیلی بھی ہوں تو آزاد و خود مختار ہوتی ہیں بیگم، یہاں کی لڑکیوں کی طرح مجبور و بے بس نہیں۔ مکرم کے انداز سے ظاہر تھا کہ کچھ آئیڈیا تو انہیں بھی بھایا ہے۔ ارے تو کسی کو کیا پتا کہ وہ غیر مسلم تھی، ہم کہہ دیں گے کہ پاکستانی تھی، اور پھر جب بیمار تھی اسے پتا تھا وہ مرنے والی ہے تو مجبور و لاچار تو ہوئی نا۔ 16 آنے سچ کہا تھا نرمین نے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، اب کے مکرم نے بھی اکتفا کیا، مگر مسئلہ بس حالہ کا ہے، کوئی اپنی کمائی لڑکی کیسے دے گا؟ رانیہ بولی۔ ارے کیوں نہیں دے گا؟ حالہ کون سا کوئی چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہے جو اگلی کو آ کر سنبھالنی پڑے گی؟ دیکھا نہیں تم نے کتنی سمجھدار ہے، خود تیار ہوتی ہے اسکول کے لیے، خود ہی آ کے چینج کرتی ہے، خود ہی کھانا کھاتی ہے، کسی سے ضد نہیں کرتی کہ مجھے کھلاؤ، خود پڑھنے بیٹھ جاتی ہے، ٹائم پہ سو جاتی ہے، بلکہ پڑھائی میں بھی کتنی تیز ہے۔ ارے ایسی بچی جو اپنے کام خود کرتی ہو، خود کی پرواہ کر لے، خود ہی اسے کیسے سنبھالنا؟ نرمین حالہ کی خوبیاں گنوانے لگ گئی تو مکرم دبا دبا سا مسکرا دیے کہ یوں تو اس سے منہ سیدھا نہیں کرتی، مگر اس پہ غور کتنا کرتی ہیں۔ خیر یہ تو ہے، پتہ لگتا ہے کہ پڑھے لکھے سلجھے گھرانے کی ہے۔ سزین اور ارحم نے تربیت تو خوب کی ہے اس کی، ورنہ بچے تو پورے جنگلی ہوتے ہیں، اف اوپر سے اتنے گندے۔ رانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ حالہ کی تربیت پہ اس نے بھی تعریف کی، آخر کو حالہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سب سے چھپا جو لیتی تھی، اس کی شکایت نہیں لگاتی تھی۔ جنہوں نے کرنا ہو نا رشتہ وہ بچوں والوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اور تم دیکھنا میں رشتہ ہی ایسا ڈھونڈوں گی کہ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ نرمین فرضی کالر اچکاتی بولی۔ اچھا چھوڑو تم دونوں اب ان باتوں کو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
مکرم نے اس موضوع کو یہیں لپیٹنا چاہا تو رانیہ شانے اچکاتی اٹھ گئی، جبکہ نرمین بھی باقی کا بچہ ایک آدھ برتن اٹھانے لگ گئیں۔ مکرم نے نیوز پیپر اٹھا لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگ گئے۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ حارث کو ناشتے کے لیے اکیلا ہی آتا دیکھ زرین نے پوچھا۔ سو رہی ہے، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیتے ہوئے جلدی سے ناشتہ شروع کیا۔ اسے کہا کرو کہ بے شک بعد میں سوتی رہا کرے، مگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے مل کر ناشتہ تو کر لیا کرے۔ ایک ذمہ دار بیوی کی طرح اپنے شوہر کو سی آف تو کر دیا کرے، پھر سو جایا کرے۔ اس کے سونے پہ پابندی تو نہیں لگا رہی میں۔ زرین کو دیر تک سونے کی عادت بالکل پسند نہ تھی، مگر شہزین کے معاملے میں وہ سختی نہیں اختیار کر سکتی تھی۔ ویسے بھی شادی کے شروعاتی دن تھے، فی الحال چھوٹ دینا ہی۔ یہ جو میں یہاں سکون سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں نا، یہ اس کی غیر موجودگی کے ہی سبب ہے۔ سوئے رہنے دیا کریں اسے پلیز۔ وہ الٹا ہی بولا۔ اپنا سوچ سوچ کر اور بگاڑو اس کی عادتیں۔ زرین افسوس سے بولی۔ بگڑے ہوئے کو کیا بگاڑنا؟ وہ بڑبڑایا۔ یہ کس بگڑے کو سنوارنے کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان کا نام لیا اور وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ شہزین نائٹ گاؤن پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ حاضر تھی۔ اٹھ گئی تم؟ آؤ بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ حارث حیران ہوا کہ ابھی کچھ وقت قبل گھوڑے گدھے بیچ کر سونے والی شہزین ایک دم سے کیسے جاگ گئی۔ نہیں آنٹی، اتنی صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے، اور ویسے بھی میں تو بس اپنے پیارے شوہر کو سی آف کرنے آئی تھی۔ شوہر تو گویا جنگ لڑنے جا رہا تھا جو اسپیشل اٹھ کر چلی آئی۔ زرین نے پہلے تو ٹائم دیکھا کہ 9 بج رہے تھے اور محترمہ کہہ رہی تھی کہ صبح صبح، مگر شوہر کو سی آف کرنے والی بات پہ خوش ضرور ہوئی تھی کہ چلو بیویوں والے کچھ تو ہنر پائے اس نے۔ گڈ مارننگ مائی لولی ہبی۔ زرین کو جواب دینے کے بعد وہ حارث کے پاس آئی اور عقب سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے گال پہ کس کی تو زرین نے بے ساختہ نظریں چرائیں، جبکہ حارث نے سر اٹھا کر کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا جو ماں کے سامنے یہ بے باک حرکت کر رہی تھی۔ کوئی شرم کوئی لحاظ ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ وہ اس کے بازو پرے ہٹاتا اس سے بھینچے لہجے میں گویا ہوا جسے صرف وہی سن سکی۔ کیسی شرم، کیسا لحاظ؟ تم شوہر ہو میرے، کسی غیر کو کس تھوڑی نہ کیا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ پہلی بات تو تمہارے یہ انداز مجھے قطعی پسند نہیں ہے، اور اگر تمہیں یہ سب چھچور پن کرنا ہی ہوتا ہے تو کم از کم امی جان کی موجودگی کا لحاظ کر لیا کرو۔ وہ دبے دبے غصے میں نیچی آواز میں بولا۔ زیادہ شرافت کا مجسمہ مت بنا کرو، آنٹی ہی تو ہیں، خیر ہے ان کی۔ وہ قدرے اونچا بولی جو زرین نے بھی سنا۔ تم مجھے سی آف کرنے آئی تھی نا، کر لیا، اب جاؤ جا کر سو جاؤ، جو کہ تمہارے من پسند کاموں میں سے ایک ہے۔ اس نے اسے یہاں سے بھگانا چاہا۔ ویسے سوچ رہی ہوں کہ میں بھی ناشتہ کر ہی لوں۔ وہ کیا ہے نا، آج کچھ ڈھنگ کا ناشتہ بنا ہے، کر کے سو جاتی ہوں۔ ناشتہ دیکھ کر اس کا بھی کھانے کو من کرایا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارے لیے ہی خاص اہتمام کروایا تھا۔ دیکھو بیٹا، اٹھ کر نا وقت پہ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیا کرو، پھر بھلے گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جایا کرو۔ بھوکے پیٹ اتنی دیر تک سوئے رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جو بات حارث نے سمجھانے سے انکار کیا وہ زرین خود سمجھانے لگ گئی۔ میں کوشش کروں گی، آنکھ کھل گئی تو اٹھ جایا کروں گی۔ اس کا وہی لاپرواہ سا انداز تھا، مگر اس نے کوشش کرنے کی بات کی، زرین کے لیے یہی کافی تھا۔ اچھا امی جان، میں اب چلتا ہوں۔ حارث نے چائے کا آدھا کپ ایسے ہی چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے چائے تو پوری پیتے جاؤ۔ زرین کی اس کے ناشتے پہ ہی نظر ہوتی تھی۔ امی جان، میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا ہے، ویسے بھی مجھے پہلے ایزل کی طرف بھی جانا ہے، اس کی بینڈیج کرنی ہے۔ حارث نے زرین کو سب کچھ تو نہیں بتایا تھا، ہاں اتنا ضرور بتایا تھا کہ ایزل اور فارس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور گھر والے سب فی الحال ناراض ہیں تو وہ اس کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ ایزل کا میری طرف سے بھی حال پوچھ لینا، زرین بولی۔ یہ ایزل کون ہے جس کی اتنی فکر کی جا رہی ہے؟ ناشتے سے بھرپور انصاف کرتی شہزین نے پوچھا۔ جس کے نکاح پہ ہم گئے تھے، اسی کی بہن۔ ارے بھول گئی، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ زرین نے یاد کروایا۔ اوہ اچھا وہ، ویسے اس کے نکاح کا کیا بنا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں انم، نکاح ہوا کہ نہیں؟ شہزین نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے نکاح سے تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس سے قبل کہ زرین کو جواب دیتی حارث تڑک کر بولا۔ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، مجھے بھلا کیا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولی۔ اچھا امی جان، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو شہزین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ میں نے سنا ہے اچھی بیویاں اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑنے جاتی ہیں۔ حارث نے اس کے پیچھے آنے پہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بتانے لگی۔ چند ایک باتوں پہ 1-2 بار عمل کر لینے سے کوئی اچھی بیوی نہیں بن جاتا محترمہ۔ عمل کرنا ہے تو ہر بات پہ کرو اور ہر بار کرو۔ حارث بنا رکے بولا، مگر شہزین کو تو اپنی مرضی کرنی تھی، جس بات پہ جب دل کیا تب ہی عمل کرنا تھا۔ حارث بھی جانتا تھا کہ آج اٹھ گئی ہے تو کل پھر کوئی ہوش نہ ہوگی شوہر کو سی آف کرنے کی۔ جاتے جاتے تو کوئی پیار بھری بات میرے نام کر جایا کرو، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ وہ دہلیز پار کرنے کو تھا جب وہ بولی۔ حارث نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھرتا بولا، اپنا خیال رکھنا اور امی جان کا بھی۔ وہ یوں بولا جیسے کسی لمبے سفر پہ جا رہا ہو۔ سوائے اتنی گزارش کے اور کیا وہ شہزین سے چاہ سکتا تھا کہ وہ اس کی ماں کا اس کے پیچھے سے خیال رکھا کرے، اور پلیز گھر پہ ٹک کے رہا کرو،
अम्मी जान के साथ बातें किया करो, उनका दिल लगाया करो, कहीं जाना हो तो उनके साथ चली जाया करो। वो मज़ीद गोया हुआ। और कुछ? वो बेजारियत से आंखें मटकाती बोली। उसे तो कोई प्यार भरी बात चाहिए थी और वो उसे बोर कर रहा था। और ये कि ऐसे ही मेरी बात मानती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी। वो एक मुस्कुराहट उसके सुपुर्द करता पलट गया। हाँ, मैं क्यों रखूँ तुम्हारी माँ का ख्याल? तुम खुद ही रखो, और जगह तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे दिल में बना ही लूँगी। वो बड़बड़ाती हुई वापस टेबल पर चली आई, नाश्ता किया और फिर से जा बेड पे गिरी, जबकि ज़रीन बस उसे अफसोस से देख कर रह गई। क्या सोचा था कि बहू आएगी, उनका दिल लगाए रखेगी, उनकी तन्हाई बांटेगी, मगर बहू साहिबा को तो अपनी नींद और दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ही फुर्सत ना थी। क्या हुआ? मेरी बेगम का मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो मोबाइल लिए उतरे चेहरे के साथ किचन में आई तो आगा फारिस उसका उदासी छलकाता मूड देखकर इस्तफसार करने लगे। आप ही का नंबर बंद है। उसने मोबाइल मेज़ पे धरा और ख़ुद भी कुर्सी पे बैठती हाथों के प्याले में चेहरा टिका गई। तो तुम मुमानी के नंबर पर ट्राई कर लेती। उन्होंने चाय के कप टेबल पर रखे और उसके बराबर वाली कुर्सी संभालते हुए कहा। किया था, मगर उन्होंने भी नहीं उठाया। अब के वो चेहरा उन्हीं हाथों में छुपा गई। ये जवाब था ही रुला देने वाला। अच्छा, अब रो तो मत। देखो, हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी कॉल का पता ना चला हो, और ये भी हो सकता है कि वो उठाना चाह रही हो मगर मामू की वजह से ना उठा पाई हो। वो उसके हाथों को चेहरे से हटाते हुए बोले। उसका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, तभी उसे ऐसे अंदाजे लगाने का कहने लगे। और ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने दानिस्ता मेरी कॉल ना उठाई हो। यही तकलीफ़ थी जो उसे रुला रही थी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुमानी ये तो नहीं जानती ना कि कॉल मैं कर रहा हूँ या तुम। नंबर तो मेरा ही है ना, तो हो सकता है गुस्से में ना उठाई हो। आखिर को मुमानी की नाराज़गी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। आगा फारिस की इस बात पे वो सोच में पड़ी कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। मामा की नाराज़गी जायज़ है, आप हैं ही इसी लायक, मगर आपकी वजह से मुझे भी अजियत में जलना पड़ रहा है। मुझे भी सिर्फ आपकी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। वो उनके हाथ गुस्से से परे झटकती, उन्हें खशम की निगाहों से घूरती बोली तो वो चुप रह गए। हर बार एज़ल उन्हें खुद से यही कहकर दूर कर देती कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप हैं कसूरवार। हर बार उनकी प्यार भरी बातों और फिक्र को धुतकार देती कि बाकियों की तरह वो भी उनसे शदीद खपा थी। भले ही वो अपना कसूर भी मानती थी, खुद को भी कोसती थी, मगर ये भी एक तल्ख हकीकत थी कि असल और बड़ा खतावार आगा फारिस थे। अभी तो सिर्फ एक दिन ही गुजरा था और एक दिन में ही आगा फारिस का दिल उसके ऐसे रवैये पे मुरझा सा गया था। आगे न जाने कितनी नाराज़गी बाकी थी, न जाने और कितने दिनों तक उन्हें एज़ल का ऐसा लबो लहजा बर्दाश्त करना पड़ना था। ऐसे तकलीफ़ भरे हालात में वो एज़ल की तरफ से राज़ी नामा पाकर अपने इस रिश्ते को खूबसूरती भरी शुरुआत देना चाहते थे। चंद प्यार भरे मीठे बोल उसके नाम करना चाहते थे और चंद बोल उससे सुनना चाहते थे, मगर वो उनसे बात तक करने की रवादार न थी। ये सारे तंज़ो ताने तो मुझे अब दिन रात ही तुमसे सुनने पड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए इन्हें एक तरफ रख के तुम मेरे साथ नाश्ता कर लो। उन्होंने इन बातों को यही ख़त्म करना चाहा। मुझे नहीं करना, और आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करना। वो अटलपन से कहती उठने को हुई जब आगा फारिस ने उसे जल्दी से पकड़कर वापस बिठा लिया। मैंने कहा है ना कि तुम्हारी तबीयत को लेकर मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, सो चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। वो मुस्तहकम लहजे में बोले तो इस लहजे पे एज़ल को आग ही लग गई। नहीं करूँगी तो क्या कर लेंगे आप? वो जवाबन हटीलापन दिखाती बोली। वो कमरा देख रही हो ना? उन्होंने किचन से पार सामने नज़र आते बंद कमरे की तरफ इशारा किया। देख रही हूँ तो ये कि उस कमरे में बंद कर दूँगा अगर तुमने मुझे खाने और दवाइयों के मामले में ज़रा सा भी तंग किया तो। वो धमकी लगाते बोले। आपको क्या लगता है कि आपकी इस धमकी से मैं डर जाऊँगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब मुझे इस फ्लैट में दम घुटने के लिए ला बंद किया है तो कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि अच्छा ही है कि आप मुझे वहाँ बंद कर दें, कम से कम आपको देखने सुनने से तो जान छूटेगी। वो कुछ ज़्यादा ही तल्ख बोल गई थी। सोच लो, क्योंकि उस कमरे में जो भी जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता। वो उसे डराने की खातिर बोले। क्यों? उस कमरे में ऑक्सीजन की कमी है क्या? वो उनकी बात को मजाक में उड़ाती बोली। नहीं, कमी नहीं बल्कि ज़्यादती है, और वो भी भूतों की। वो लहजे को हैबतनाक बनाते बोले तो एज़ल उनकी बात और लहजे पर लरस कर रह गई। क्या भूत? वह हकलाती हुई बोली। आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उसे यकीन ना आया। अगर तुम्हें यह मजाक लगता है तो ठीक है, अभी हारिस आएगा तो उससे पूछ लेना। मुझे तो उसी ने कहा था कि इस कमरे की चाबी मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ भूतों का बसेरा है। वो शाने उचका के यूँ लापरवाही से बोले जैसे ये कोई आम सी बात हो। तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? फिर कहीं और ले जाते। बल्कि अभी उठे, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे तो पहले ही इस जगह से खौफ आ रहा है। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। वो उन्हें खींच कर उठाने की सही करती बोली, मगर वो अपनी जगह से इंच भर भी न सिरके, उल्टा उसे भी वापस बिठा लिया। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और डरने की ज़रूरत नहीं। वो जो कमरा है ना, जब तक बंद है वहाँ से कोई बाहर नहीं आ सकता। बाबा जी से बाकायदा दम दरूद करवा रखा है। वो एज़ल की उड़ी हुई रंगत देखकर अपनी हंसी दबाते हुए बोले।
نہیں پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جائیں نا۔ وہ ان کی منت کرتی بار بار اس بند دروازے کو دیکھتی بولی، اچھا لے جاؤں گا، کب؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ جب اپنے کسی زیادہ ٹھکانے کا بندوبست کر لوں گا، ابھی کچھ دن یہی رہنا پڑے گا۔ وہ بے چارگی سے بولے، تب تک کے لیے ہم کیا کریں گے؟ وہ رونے والی صورت بناتی بولی، تب تک کے لیے اسی بھوت بنگلے میں رہنا پڑے گا۔ وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولے، بنگلہ؟ مگر وہ تو کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر بھوتوں نے اپنا باقاعدہ بنگلہ بنا رکھا ہے، کہو تو چلوں دکھانے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولے، نہیں مجھے نہیں دیکھنا۔ اس نے پیچھے ہو کر کرسی کی پشت کے ساتھ چپکتے ہوئے جلدی سے کہا، تو پھر چلو اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کر لو، بلکہ میں خود کرواتا ہوں، منع مت کرنا ورنہ پتہ ہے نا میں کیا کروں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولے تو وہ اس بار ساری ضد ساری اکڑ بھلائے چپ چاپ ان کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ایک ٹوسٹ کھاتے ہی اس کی بس ہو گئی، بس اب اور نہیں، ایک کھا تو لیا ہے۔ ایزل ان کا ٹوسٹ والا ہاتھ پرے ہٹاتی بولی، وہ ایک تو تمہارا تھا نا، جبکہ یہ، ہاں تو پھر یہ آپ کا ہوا، اور آپ کا میں کیوں کھاؤں؟ وہ ان کی بات کو بیچ میں ٹوکتی بولی، ارے بابا یہ میرا نہیں ہے، یہ ہمارے بیبی کا ہے، اپنا تو تم نے کھا لیا مگر ہمارے بیبی کو کیا بھوکا رکھو گی؟ اس کا حصہ اسے بھی تو دو، لو شاباش جلدی سے اسے بھی فنش کرو۔ انہوں نے اب کہ اپنی بات مکمل کی تو ایزل مارے شرم کے رخ پھیر گئی، اف بے شرم نہ ہو تو، اور ناک سکیڑتی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اب منہ ہی منہ میں مجھے کن القابات سے نواز رہی ہو بیگم، اب کھا بھی لو نا۔ وہ اس کی شرم خوب بھانپ رہے تھے مگر انجان بنتے بولے، یار ظالم ماما تو نہیں بنو نا، خود کھا لیا اور بچے کے ساتھ ایسا سلوک۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے بولے جبکہ ایزل ہڑبڑا اٹھی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ فضول باتیں مت کریں مجھ سے، میں خود کھا لوں گی، بلکہ میں اپنا ناشتہ اکیلی کر لوں گی، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ۔ وہ ان کی ان باتوں سے پیچھا چھڑوانے کو اپنی پلیٹ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، ارے چائے تو لیتی جاؤ، اور ہاں پوری پلیٹ اور کپ خالی ملنا چاہیے مجھے۔ انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی تو وہ پیر پٹکتی کپ بھی اٹھا کر لے گئی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، یوں جیسے خوف ہو کہ وہ بھوت اس کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں آ جائیں گے۔ ڈر تو لگ رہا تھا اکیلے کمرے میں بھی، مگر آغا فارس کی زومانی باتوں سے جان چھڑوانے کا یہی حل تھا کہ ان کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ ارے آؤ حارث، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں۔ ڈور بیل بجی تو آغا فارس ناشتے کے برتن رکھ کر دروازہ کھولنے لگے۔ سامنے حارث اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا تھا۔ دل لگ گیا یہاں؟ کسی چیز کی کمی بیشی ہو تو بلا جھجک بتانا مجھے۔ دہلیز پار کرتے پہلی بات ہی اس نے یہ پوچھی۔ دل تو اب آہستہ آہستہ ہی لگے گا، اور رہی بات فلیٹ کی تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایزل کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کمرے میں ہے، تم بتاؤ کچھ کھاؤ پیو گے؟ ناشتہ کرو گے؟ بناؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے مہمان نوازی نبھانی چاہی۔ ارے نہیں، ناشتہ کر کے آیا ہوں، کسی چیز کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی بیوی کی خدمت کرو، یہی کافی ہے۔ حارث نے فوراً سے بیشتر انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں اپنے کھانے پینے میں کتنی دقت پیش آ رہی ہوگی، آخر میں لہجہ شرارتی بھی تھا۔ وہ تو سب سے اہم کام ہے جو میں دل و جان سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ مسکرائے، دیکھنا کہیں جورو کے غلام نہ بن جاؤ۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا مگر آغا فارس سن چکے تھے۔ جس کی بیوی شہزادیوں جیسی ہو وہ خود کو غلام بھی سمجھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ جتلا کر بولے، یہ تم نے اپنی بیوی کی تعریف کی ہے، میری بیوی پہ طنز؟ حارث نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ اپنی بیوی پہ طنز کرنے کو تم اکیلے ہی کافی ہو، یعنی اپنی بیوی کی تعریف کی ہی گئی تھی۔ اس کے نزدیک میرا طنز بھی 2 کوڑی کا ہے۔ خیر میں نے بات کی تھی امی جان سے، گھر کی کوئی ملازمہ تو زائد تھی نہیں، تو بوا جی نے کہا وہ جانتی ہیں ایک لڑکی کو، اسے کام کی ضرورت ہے، آج کل میں وہ آ جائے گی، پھر آسانی ہو جائے گی تم لوگوں کے لیے۔ حارث نے ان کا بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ تمہارا بہت شکریہ حارث، اس مشکل وقت میں تم میرا بہت ساتھ دے رہے ہو۔ آغا فارس مشکور نگاہیں لیے اسے دیکھتے بولے، دوست ہوں تمہارا، اتنا تو فرض بنتا ہے میرا، اور فرائض کی ادائیگی میں کیسا شکریہ؟ حارث نے شکریہ واپس لوٹاتے ہوئے کہا۔ ارحم رات دیر تک جاگتا رہا تھا، ڈنر بھی نہیں کیا اور ایسے ہی سو گیا۔ سوزین آنکھیں موندے لیٹی ضرور تھی مگر سو نہیں رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ابھی ارحم لیٹے گا تو اسے باہوں میں بھر لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ لیٹا اور مخالف سمت کروٹ لے کر سو گیا۔ نامعلوم سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا، یہ سوزین نہیں جانتی تھی۔ ناشتے کے لیے سوزین اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہ جانے کن تیاریوں میں تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا، اور جب آیا تو جانے کو تیار۔ تم ناشتہ نہیں کرو گے ارحم؟ اسے جانے کو تیار کھڑا دیکھ سوزین نے پوچھا۔ نہیں نور، آج بھی میری ایک ضروری میٹنگ ہے، ناشتہ وہیں آفس میں کر لوں گا، مگر تم ضرور ناشتہ کر لینا۔ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتا اجرت میں بولا۔ اس کی یہ جلد بازیاں سوزین کی سمجھ سے باہر تھیں۔ تھوڑا سا ہی ناشتہ کر لو، اب کیا اتنا سا بھی ٹائم نہیں تمہارے پاس؟ نہ جانے کیوں سوزین کو لگا جیسے ارحم ناشتہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ 9 بج رہے تھے، اگر اسی میٹنگ کی اتنی ہی فکر تھی تو پہلے ہی اٹھ جاتا، اٹھا بھی تو لیٹ تھا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری میٹنگ ہے، ورنہ میں تمہیں جلدی اٹھا دیتی۔
تم تو آج کل مجھے سب بتانا بھولتے جا رہے ہو، وہ شکوہ کر گئی۔ دیکھو پہلی بات تو میرے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے، دوسری بات کہ میں تمہاری نیند کیوں خراب کرتا؟ الارم لگایا تھا مگر شاید صبح کی بجائے رات کا لگ گیا کہ بجا ہی نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا، جبکہ سوزین نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج سے قبل تو تم نے کبھی میری نیند کا سوچ کر مجھ سے اپنی میٹنگز اور دیگر کاموں کو نہیں چھپایا۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں نور؟ تم یہ خالص مشرقی لڑکیوں کی طرح کیوں بنتی جا رہی ہو؟ یہ شک کی عادت کہاں سے پیدا ہو گئی تمہارے اندر؟ جب کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نیند کے خیال سے نہیں بتایا تو ظاہر ہے یہی وجہ ہوگی نا۔ ارحم کچھ چڑھ کر بولا۔ تم وہی ہو نا ارحم جسے میرا یہ مشرقی روپ ہی تو اچھا لگتا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اسے گویا صدمہ پہنچا تھا اور وہ بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ میں وہی ہوں نور، مگر تم ضرور بدلتی جا رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے شک کرنے والی عورتیں کتنی بری لگتی ہیں، اور تم بھی انہی میں شامل ہونا چاہ رہی ہو۔ ارحم کا شکوہ بجا تھا کیونکہ اس نے بتا رکھا تھا کہ اسے شکی عورتیں خاص کر بیوی کے روپ میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ بدلتے تو تم جا رہے ہو ارحم، سوزین نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ اچھا خیر ناراض مت ہو تم، میں واپس آؤں گا تو مل کر ایک اچھا سا ڈنر کریں گے، تم کہو تو باہر کر لیں گے، تمہاری کسی بھی پسندیدہ جگہ پہ، بس موڈ آف نہیں کرو۔ اور مجھے اب جانے دو، لیٹ ہو رہا ہوں میں، ناشتہ کر لینا لازمی۔ اوکے بائے بائے۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتا محبت سے کہتا اس کے ماتھے پہ گڈ بائی کس دیتا چلا گیا، جبکہ سوزین اس کے پل میں تولا پل میں ماشا بنتے موڈ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ بیزاریت سے بات کرتا تو اس کا ارحم کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا، یوں لگتا جیسے کوئی اجنبی ہو، اور جب پیار سے بات کرتا تو یوں لگتا جیسے ان کے بیچ کوئی ناراضگی کوئی گلا شکوہ ہو ہی نہ، وہ وہی پیار کرنے والا پرانا ارحم لگتا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہو، میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں، پاس ہو کر بھی بہت دور معلوم ہوتے ہو۔ اس نے خالی دہلیز کو دیکھتے ہوئے آزردگی سے سوچا اور پھر اکیلی بیٹھی ناشتہ کرنے لگ گئی۔ چند نوالوں سے زیادہ نہیں کھا پائی تھی کہ ارحم کے بغیر کچھ کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میڈم گروسری کا سامان ختم ہو چکا ہے، مہینے کا بجٹ دے دیں تاکہ خریداری کروا لوں۔ اس نے چند نوالے لے کر پلیٹ پر ایک کھسکائی ہی تھی کہ خانسامہ چلی آئی۔ تم ایسا کرو لسٹ تیار کرو، آج میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ سوزین پچھلے 2 مہینوں سے گھر میں بند رہ کر اکتا چکی تھی، اس نے سوچا آج ذرا باہر کی ہوا کھا لے۔ لسٹ تیار ہے میڈم، وہ برتن اٹھاتی بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر تک چلتے ہیں۔ اتنی صبح صبح مالز بند پڑے تھے، تبھی سوزین نے کچھ وقت بعد جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی برتن لیے چلی گئی۔ کیسی ہے میری بہن؟ حارث نے سلام دعا کے بعد اس کا حال پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں، میرا حال آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایزل نے بنا کسی خوش خلقی کا مظاہرہ کیے جو حال تھا وہ دکھایا۔ دیکھو ایزل، ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کڑا وقت ضرور آتا ہے، مگر وقت کا کام چونکہ چلتے رہنا ہوتا ہے سو وہ گزر بھی جاتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا، یہ حال بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ تم بس سب بھلا کر اپنی ذات پہ اور اپنے ساتھ جڑی جان پہ توجہ دو، اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے۔ رہی بات اداسی کی تو میرا دوست تمہاری سبھی اداسیوں کو بہت جلد مٹا دے گا، اور اگر اس نے تمہیں ذرا سا بھی تنگ کیا تو مجھے بتانا، اچھی طرح خبر لوں گا اس کی، وہ اسے سمجھاتا۔ آخر میں آغا فارس کی طرف دیکھتا غیر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ گھر میں کسی سے بات ہوئی تمہاری؟ نہیں، آپ ہی کو کال کی تھی مگر ان کا کل سے نمبر بن جا رہا ہے، ماما کو کی مگر انہوں نے اٹھائی نہیں، اور بابا کو کال کرنے کی ہمت نہیں، وہ ٹمٹماتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ کال تو کل حارث نے بھی کی تھی مگر انم کا نمبر واقعی بن جا رہا تھا، وہ بھی انم کا حال پوچھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا گھر میں سب کیسے ہیں، کیا حالات ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ خود کو تمہاری کال اٹھانے سے روک نہیں پائیں گے، ان کا بھی دل مچلے گا تم سے بات کرنے کے لیے، اور رہی انم تو اس کا دھیان نہیں رہا ہوگا موبائل کی طرف، جب چارج کرے گی تو خود تمہیں کال کرے گی، اور تم یہ سوچ کر خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرو کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ تم سے ناراض نہیں۔ اس بات پہ ایزل نے آغا فارس کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جب وہ دیکھے گی تو خود کال کر لے گی۔ چلو اب سیدھی ہو کر بیٹھو، میں تمہاری ڈریسنگ کروں۔ حارث نے اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے ضرورت کی چیزیں نکالنی شروع کر دی تو ایزل کچھ گھبرا سی گئی۔ گھبراؤ نہیں ایزل، زیادہ درد نہیں ہوگا، بالکل تھوڑا سا ہوگا، اور تم اتنا تو برداشت کر ہی سکتی ہو، بلکہ اتنے سے زیادہ بھی کر سکتی ہو، آخر کو اچھی خاصی بہادر لڑکی جو ہوئی۔ حارث نے بچوں کی طرح اسے پچکارنا چاہا تو وہ کچھ نہ بولی، مگر جیسے ہی حارث نے اس کے بینڈیج اتار کر اس کا زخم صاف کرنا چاہا تو اس کے منہ سے درد بھری کراہ نکلی۔ ایزل ریلیکس۔ آغا فارس نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھر کر دبایا۔ صرف تھوڑا سا درد ہوگا، ابھی بینڈیج ہو گئی تو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اب کہ وہ اسے پچکارنے لگے مگر ایزل کی آنکھوں سے درد کے سبب آنسو نکل آئے۔ حارث پلیز آرام سے کرو بھائی، دیکھ نہیں رہے میرے مسز کو درد ہو رہا ہے، ذرا سی برداشت نہیں اس میں، کچھ تو خیال کرو۔ آغا فارس جانتے تھے کہ حارث بہت احتیاط سے زخم صاف کر رہا ہے، پھر بھی صرف ایزل کو دکھانے کی خاطر بولے تو حارث دبا دبا سا مسکرا دیا۔ اب اتنا بھی درد نہیں ہو رہا مجھے، چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، چھوڑے میرا ہاتھ، برداشت کر سکتی ہوں میں، وہ جل کر بولی۔
تو حارث نے اپنا قہقہہ روکا آغا فارس کی عزت افزائی پہ۔ یہ ہاتھ تو اب تاعمر نہیں چھوڑوں گا جانے من۔ وہ ہاتھ مزید زور سے پکڑتے شوخی سے گویا ہوئے۔ میں یہیں موجود ہوں جناب۔ حارث نے قدرے زور سے گلا کھنگارا۔ تو میں تجھے ڈرتا ہوں کیا؟ میرا تو جب جی چاہے گا جیسے چاہے گا اپنی بیوی سے اظہار محبت کروں گا۔ تو چپ کر کے اپنا کام کر۔ آغا فارس اس کی موجودگی کو بنا خاطر میں لاتے بولے۔ مگر مجھ معصوم کا خیال کر لے، میرے دل پہ کیوں چھریاں چلا رہا ہے؟ میرے حالات سے تو اچھی طرح واقف ہے، اس لیے میرے سامنے اپنی بیوی سے یہ لاڈ پیار کرنے سے پرہیز کیا کر میرے بھائی۔ حارث نے مصنوعی مسکینے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ ہاتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ تمہاری دکھتی رگ کو مزید چوٹ پہنچتی ہے کیا؟ آغا فارس نے چپ کرنے کی بجائے اسے مزید چھیڑا، جبکہ ایزل کبھی آغا فارس تو کبھی حارث کو بحث کرتا دیکھتی رہی۔ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا بولا۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو طنز کرنا بند کریں گے؟ ایزل نے ہی مداخلت کرتے ہوئے انہیں چپ کروانا چاہا۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے نا، اب آپ کی بینڈیج تقریباً ہو ہی چکی ہے، آغا فارس نے بتایا۔ کیا سچ میں؟ وہ حیران ہوئی تو دونوں بیک وقت ہنس پڑے، اور ان دونوں کے ہنسنے پہ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان لوگوں نے اس کا درد سے دھیان بٹانے کے سبب ہی یہ باتیں شروع کی تھیں۔ کتنے چالاک ہیں یہ دونوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی، مگر اس نے سکون کی سانس بھی خارج کی کہ باتوں کے بہانے ہی صحیح وہ درد کو محسوس کرنا تو بھول گئی، اور یہ سوچ کر وہ مسکرا دی کہ دونوں کو اس کے درد کا کتنا خیال تھا۔ چلو اب بازو کرو۔ مگر حارث کا اگلا جملہ سن کر اس کی یہ مسکراہٹ فوراً عنقا ہوئی۔ اوف، یعنی ابھی بازو تو باقی تھا؟ فکر نہ کرو، بازو کی چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اور اتنا درد بھی نہیں ہوگا۔ اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر حارث نے بتایا۔ ہاں، بازو میں واقعی اسے اتنا درد نہ تھا جتنا سر میں ہوتا تھا۔ اس نے چپ چاپ بازو آگے کر دیا تو حارث پہلے بینڈیج اتارنے لگا۔ ایزل کو بینڈیج کرنے کے بعد یہیں سے سیدھا اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے حارث سے اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو۔ اجازت دی گئی۔ وہ جو کمرہ ہے باہر، کیا ادھر بھوت رہتے ہیں؟ کب سے من میں اٹکا سوال تھا جو اس نے پوچھ لیا۔ کون سا کمرہ؟ حارث چونکا۔ وہی جو کچن کے سامنے ہے، جو بند ہے، اس نے کھل کر بتایا۔ تم سے کس نے کہا ایسا؟ حارث ابھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ آپ کے دوست نے، اس نے خفگی سے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور کیا کہا ہے اس نے؟ ذرا کھل کر بتانا۔ یہی کہ اس کمرے میں بھوت رہتے ہیں اور کمرے پہ دم درود کر کے اسے بند کروا دیا ہے۔ اس نے A to Z ساری بات بتا دی تو حارث کا قہقہہ بلند ہوا، مگر اس قہقہے کو دبنے میں دیر نہیں لگی تھی، کیونکہ آغا فارس نے ایزل سے نظر بچا کر اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پہ مارا تھا۔ دراصل وہ کیا ہے نا کہ تمہاری بہن پلس بھابھی کھانا کھانے اور دوائی لینے میں بہت نخرے کرتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اس کمرے کا دیدار کروا ہی دیا جائے۔ وہ اسے گھوریوں سے نوازتے دانت پیستے بولے تو اب کے حارث کو سارے معاملے کی سمجھ آ گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ ہولے سے بولا۔ دیکھو ایزل، بات کچھ یوں ہے کہ بلکہ چھوڑو، تمہیں ساری کہانی بتائی تو تم مزید خوف کھاؤ گی۔ بس اتنا جان لو کہ فارس سچ کہہ رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حارث کو آغا فارس کا ساتھ دینا پڑا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہنسے کیوں تھے؟ اس کا قہقہہ ایزل کو مشکوک کر گیا۔ ارے وہ تو میں اس لیے ہنسا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی ڈرپوک ہو کہ بند کمرے سے خوف کھاؤ گی۔ اب کوئی تو جھوٹ بولنا ہی تھا۔ کوئی ڈرپوک نہیں ہوں میں؟ اچھا، وہ زبردستی خود کو بہادر ظاہر کرتی بولی۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی بہادری ظاہر کرنا جب بھی یہ تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے۔ خیر، اب میں چلتا ہوں۔ بازو کی بینڈیج بھی ہو چکی تھی، سو اب اس نے اجازت چاہی۔ سن بھائی، زیادہ خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے، جانتا ہے نا اس کی طبیعت کیسی ہے۔ آغا فارس اسے دروازے تک چھوڑنے آئے تو حارث نے کہا۔ جانتا ہوں، تجھ سے زیادہ خیال ہے مجھے اس کا۔ اب تو ڈرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اب دیکھنا خود ہی چپ چاپ کھا پی لیا کرے گی۔ آغا فارس ہنستے ہوئے بولے۔ اس کا جتنا ہو سکے اتنا خیال رکھو، جتنی ہو سکے اتنی محبت دو، تاکہ جلد از جلد وہ تمہاری طرف واپس لوٹ آئے۔ گھر والوں سے تو معاملات نہ جانے کب ٹھیک ہونے ہیں، مگر کم از کم تمہارے ساتھ تو ٹھیک ہوں۔ اس نے انہیں سمجھایا۔ یہ سمجھ انہیں بھی خوب تھی۔ کوشش کر تو رہا ہوں، اب زبردستی تو اسے پہلے والی ایزل بنانے سے رہا۔ وقت لگے گا اس کی ناراضگی، اس کے گلے شکوے ختم ہونے میں، اور میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ وہ نا امید نہیں تھے اپنی پرانی ایزل کے لوٹنے سے۔ انشاءاللہ سب بہت جلد پہلے سا ہو جائے گا۔ وہ ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتا، انہیں تسلی دیتا دہلیز پار کر گیا۔ تمہاری دوائیوں کا ٹائم ہو رہا ہے ایزل۔ وہ حارث کو بھیج کر کمرے میں آئے تو پہلے تو ایزل نے ایک دم سے کسی کو کمرے میں آتا دیکھ دل پہ ہاتھ رکھا، پھر انہیں دیکھ کر سکون کی سانس بھری، اور پھر دوائیوں کے ذکر پہ برا سا منہ بنا کر دکھایا۔ دوائیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں۔ وہ ساری اکڑ بھلائے اب کے چہرے پہ معصومیت طاری کرتی بولی کہ شاید ایسا کرنے سے اس کی ان دوائیوں سے بچت ہو جائے۔ میرے وجود سے زیادہ کڑوی تو نہیں ہوں گی تمہارے لیے، انہوں نے نارمل لہجے میں کہا، مگر ایزل کو لگا جیسے انہوں نے اس پہ چوٹ کی ہو۔ ہاں ٹھیک کہا آپ نے۔ جواباً وہ بنا شرمندہ ہوئے متفق ہوتی بولی۔ تو پھر کھانی تو پڑیں گی ہی۔ وہ بھی بنا برا منائے بولے۔ زہر لا دیں وہ کھا لوں گی۔
वो बेबसी भरा गुस्सा दिखाती बोली, मुझे ही जहर समझकर थोड़ा सा चख लो। वो उसके पास बैठते साइड टेबल से उसकी दवाइयाँ निकालते एक आंख दबाकर शोखी से बोले, मुझसे ये चीप बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमूजत से बोली, तुमसे नहीं करूँगा बेगम तो और किससे करूँगा। वो उसे टहोका देते बोले, जिससे मर्जी करें मगर मुझसे मत करें। वो उन्हें परे धकेलती बोली, कर तो लूँ यार, मगर वो क्या है ना, ऐसी बातें तो शौहर बस अपनी बीवी से ही कर सकता है। हाँ, ज़बरदस्ती के शौहर। वो कदरे ऊंचा बड़बड़ाई, बहुत जल्द महबूब शौहर भी बन जाऊँगा, बस तुम्हारे मानने की देर है। वो एक टैबलेट निकालते बोले, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो कसीली निगाहों से गोली को देखती बोली, जल्द आएगा ये मेरा यकीन है, चलो अब ये दवाई खाओ। उन्होंने वही गोली उसके सामने की। इसकी तो स्मेल से ही मुझे कुछ हो जाएगा, खाना तो दूर की बात है। उफ, पीछे हटाएं इसे। वो नाटक नहीं कर रही थी, ये दवाइयाँ वाकई बहुत कड़वी थी, खासकर दर्द की और ताकत की दवाई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम दवाई नहीं खाना चाहती तो ठीक है, मत खाओ। उन्होंने फ़ौरन गोली पीछे की तो एज़ल हैरान हुई कि इतनी जल्दी कैसे मान गए। मैं ऐसा करता हूँ, हारिस से उस कमरे की चाबी मंगवा कर। क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं खा रही हूँ। कमरे का नाम सुनते ही वो फ़ौरन से कब्ल लाइन पे आई और उनका हाथ पकड़कर झट से गोली मुंह में रख ली। शक्ल तो काफ़ी बुरी बनाई थी, मगर पानी के साथ कड़वा बदमज़ा जायका ख़त्म हो गया। शाबाश मेरी जान, ऐसे ही चुपचाप मेरी बात मानती रहोगी तो बची रहोगी भूत बंगले से। वो उसकी गाल थपथपाकर उसे शाबाशी देते बोले तो जवाबन वो उन्हें खूनखार निगाहों से देख कर रह गई। अब ऐसे तो ना देखो। उसकी खूनखार निगाहों पे वो बोले, तो फिर कैसे देखूं? उसे देखने का अंदाज बदले बगैर पूछा, प्यार से। वो प्यार की बात प्यार से ही बोले, मेरी प्यार भरी नज़रों के काबिल नहीं हैं आप। वो नखूबत से बोली, इन नज़रों के भी काबिल नहीं हूँ, थोड़ी सी सख्ती ज़ायल करने में क्या हर्ज है। वो दवाइयाँ वापस दराज में रखते बोले, बस यही थी ना। उसने बात बदलने को दवाइयों की तरफ नज़र डाली और पूछा, नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे से तुम्हें ये सब खानी है। उन्होंने दराज में मुंह चढ़ाती बाकी दवाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो एज़ल का हलक तक कड़वा हो गया। क्या मुसीबत है। वो झंझला उठी, ये तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए खजाने की तरह है एज़ल, इसलिए इन्हें मुसीबत नहीं बल्कि नेमत कहो। उन्होंने दराज बंद करते हुए उसे नरमी से समझाया, मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो दिल चाहेगा कहूँगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। वो हट धर्मी से बोली, तो फिर मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं बोलूँगा, तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। वो भी उसी के अंदाज में बोले, यही अंदाज था आपका, और मैं वाकई आपको नहीं रोक पाई, मगर काश रोक सकती। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई, जबकि आगा फारिस ने सख्ती से आंखें मींच डाली। उसकी बात का मतलब समझना उनके लिए कतई मुश्किल न था। उस रात का कांटा कब निकलेगा हमारे बीच से? उन्होंने आज़र्दगी से पूछा तो एज़ल ने उनकी आंखों में देखा जहाँ सुर्खी उतर आई थी, ज़ब्त की सुर्खी, तकलीफ़ की सुर्खी। एज़ल का दिल डूबा था इन आंखों में और उनमें उभरी तकलीफ़ में। वो जब उन्हें उस रात के लिए माफ़ कर चुकी थी तो फिर क्यों उसका जिक्र बीच में ले आई थी? अपनी नाराज़गी का इजहार बात बात में कर रही थी, मगर कम से कम उसे उस रात का जिक्र नहीं छेड़ना चाहिए। उसे एहसास हुआ तो लब काटने लगी। कब निकालोगी इस कांटे को हमारे बीच से? उन्होंने अपना सवाल दोहराया। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वो जिक्र करके पछताई क्योंकि उस शख्स की आंखों में उठी तकलीफ़ नहीं देख पा रही थी। तो फिर जिक्र क्यों करती हो? वो उसे अफसोस से देखते बोले, मैं नहीं करती, मुझसे हो जाता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है उस तकलीफ़ दे रात को याद करने का। वो दुरुस्ती से बोली, सिर्फ तकलीफ़ दे? वो हौले से बड़बड़ाए तो वो चौंकी। क्या वो रात सिर्फ तकलीफ़ दे थी? कोई राहत नहीं थी क्या उस रात में? क्या सिर्फ बदसूरत ही थी? कोई खूबसूरती नहीं थी उस रात में? वो मताना से उसे देखते पूछ रहे थे और वो फौरी तौर पे कोई जवाब ना दे पाई। कम अज़ कम उस रात की कोई तो अच्छी बात याद करके अपनी और मेरी तकलीफ़ को कम कर दो। सिर्फ बदसूरती को ही नहीं, खूबसूरती को भी तो देखो ना। वो गुजारिश कर रहे थे और एज़ल सोचने लगी कि वो रात तो तल्ख बाद में हुई थी, अगले दिन का सूरज निकलने के बाद, वरना तो वो रात उसके लिए बहुत खूबसूरत थी। हाँ, बदसूरती से कबल वो खूबसूरत ही थी, इसलिए उस सारा कसूर उस रात को क्यों दे रही थी? मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। उसने आंखों में उतरती नमी लिए रुख फेर लिया। तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, बस अकेला छोड़ने की बात मत किया करो। क्यों, तकलीफ़ होती है क्या? वो तलखी से गोया हुई। तो क्या नहीं होनी चाहिए? उन्होंने उल्टा उससे पूछा। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ़ हुई थी जब आपने मुझे अपने कमरे से धुतकार कर निकाला था। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ़ हुई थी जब आपने मुझसे अकेलापन मांगा था। ज़ख्मी निगाहें वापस उनकी जानिब मोड़ती वो जहरखंद लहजे में गोया हुई। आगा फारिस ने रंजीदगी से उसे देखा। इस वक्त वो मजबूर थे, मगर उसके साथ ऐसे सुलूक पे तकलीफ़ से तो वो भी गुजरे थे। क्या हम पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक नहीं सकते एज़ल? उन्होंने उम्मीद से पूछा। क्या इतना आसान होता है वजूद में पैवस्त कांटों को नोच फेंकना? उसने उनसे सवाल पूछा। जिन कांटों की नोक वजूद में जहर भरने का सबब बने, उन कांटों को नोच फेंकना ही अच्छा होता है। उसकी गहरी नमनाक आंखों में देखते हुए वो दुख से बोले, वो कांटा आपने ही मेरे सीने में पैवस्त किया है।
اسے نکالنے کی کوشش بھی اب آپ ہی کریں۔ ایزل نے اپنی طرف سے ہاتھ اٹھا لیے کہ وہ نہیں جھکے گی۔ جانتا ہوں اور میں کوشش کر بھی رہا ہوں، مگر تمہارا دل نہ جانے کیوں نرم پڑتے پڑتے اگلے ہی لمحے پتھر ہو جاتا ہے۔ وہ بے بس سے بولے۔ دل کو پتھر کرنا بھی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور اگر میرے لیے آسان ہو چکا ہے تو یہ آپ کے لیے باعث افسوس ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ افسوس سے زیادہ یہ میرے لیے باعث تکلیف و شرمندگی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اس کے دل کو پتھر کرنے میں ہاتھ بھی تو انہی کا ہے۔ تم اس دل کو نرم کر کے میری تکلیف و شرمندگی ختم نہیں کر سکتی ایزل، یا کم از کم اسے کم ہی کر دو۔ وہ لجاجت سے بولے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولی۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے ایزل، ہر طرح سے تمہارے اختیار میں ہے۔ تم کوشش تو کرو۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو بیٹھے۔ کیوں کروں میں کوشش؟ تاکہ آپ کی تکلیف و شرمندگی مٹ جائے؟ نیور۔ وہ آخری لفظ پہ زور دیتی بولی۔ یو نو واٹ، آپ اسی کے لائق ہیں۔ کل سے 10 دفعہ بولا جملہ اب 11ویں دفعہ ان کے منہ پہ مارا گیا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ تم تو کبھی مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر اب کیوں؟ وہ دکھی پن سے پوچھ رہے تھے۔ کہا نا آپ اسی لائق ہیں، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ اگر میں اس لائق ہوں تو تم خود کس لائق ہو ایزل؟ ان کے سوال پہ ایزل نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ اسے لگا وہ اس کی تلخ باتوں کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، مگر وہ تو سادگی سے پوچھ رہے تھے۔ میں؟ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی سمجھ نہ پائی کہ میں سے آگے کیا بولے۔ کیا میں رحم، ترس، ہمدردی کے لائق ہوں، یا انہی کی طرح الزامات بھرے جملوں کے؟ وہ جان نہ پائی۔ تم میری محبت، توجہ اور فکر کے لائق ہو ایزل۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ خود ہی جواب میں بول اٹھے۔ میں کس لائق ہوں مجھے اس بارے میں نہ سوچنا ہے نہ جاننا ہے، نہ ہی فرق پڑتا ہے۔ اگر مجھے یاد رکھنا ہے تو یہ کہ تم اس وقت کس لائق ہو، اور تم اس وقت صرف میری محبت اور توجہ کے لائق ہو۔ وہ اس کے گرم ہاتھوں کو اپنے سرد ہاتھوں میں لیتے بولے۔ وہ محبت و توجہ جو تمہیں ٹھیک کرنے میں ان دوائیوں سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ تم جتنا بھی مجھ سے بیزاریت کا اظہار کر لو، مگر تمہیں اس وقت سب سے زیادہ میری ضرورت ہے۔ اس بات سے نہ تم انکاری ہو نہ میں۔ اس کی چمک بھری آنکھوں میں جھانکتے وہ بول رہے تھے۔ وہ چمک نمی کی چمک تھی جو کب سے تھی اور مسلسل تھی۔ ایزل چند لمحوں کے لیے تو بس مبہوت سی انہیں سنتی اور دیکھتی رہی، مگر پھر یکدم سر جھٹکتی نظریں پھیرے بولی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہاتھ نہیں چھڑوا پائی تھی، مگر انکار ضرور کیا تھا، جبکہ آغا فارس زیر لب مسکرائے۔ ایسی باتیں تم مجھ سے نظریں چرا کر کیوں بولتی ہو؟ شاید تم سے میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولا نہیں جاتا۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مگر آغا فارس کی مسکراہٹ غائب ہونے کی بجائے مزید گہری ہو گئی۔ پہلے تم آنکھیں چرا کر بولی تو لہجہ مضبوط تھا، پر اب جب آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو لہجہ بہت کمزور تھا۔ تم دونوں طرح سے جھوٹ بولے میں ناکام ٹھہری ہو ایزل۔ کتنا جانتے تھے وہ اسے؟ ایزل گڑبڑا کر نظریں یہاں وہاں گھمانے لگی۔ اوکے فائن، اگر مجھے آپ کی ضرورت ہے بھی تو کیا؟ صرف ضرورت ہی ہے نا، محبت تو نہیں؟ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اسی لیے تمہیں میری ضرورت ہے۔ انہوں نے اسے ایک جملے میں بات ہی ختم کر دی۔ وہ جو تردید کرنے کو تھی کر نہ پائی۔ لب کھولے پھر بند کر دیے۔ یہ الفاظ بولنے کو زبان نے ساتھ نہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہی تھی تم؟ اس کے کھل کے بے آواز بند ہوتے لبوں کو وہ دیکھ چکے تھے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بولو۔ وہ ہمتن گوش تھے۔ مزید کتنی دیر میرا دماغ کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ جل کر بولی تو آغا فارس کے شانے ڈھلکے۔ تم کچھ اچھا بھی بول سکتی تھی میرے لیے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتے بولے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے میرے اندر کوئی اچھائی موجود ہی نہیں۔ وہ بے پرواہی سے شانے اچکاتی بولی۔ اس بات کا بدلہ لوں گا تم سے۔ وہ سادگی سے بولے، مگر لبوں پہ جلی کٹی سی مسکان تھی۔ کیسا بدلہ؟ وہ چوکنا ہوئی۔ جب تمہارے اندر میرے لیے کوئی اچھائی موجود نہیں تو مجھے بھی تمہارے لیے اپنے اندر سے ساری اچھائیاں نکال کر تمہیں یہ دوا دے دینی چاہیے جسے کھا کر تم ہاسپٹل میں 2 گھنٹے متلاتی رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا تھا تب، مگر آج نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر کی اچھائی مر گئی ہے تو میں بھی زندہ رکھ کر کیا کروں گا؟ وہ بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے دراز سے وہ مخصوص دوائی نکالنے لگے، جس کی اسمیل اور ذائقے سے ایزل کو واقعی کتنی دیر متلی سی ہوتی رہی تھی، اور اس کی حالت پہ آغا فارس دکھی رہے۔ یہ میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ آغا فارس کے ہاتھوں میں موجود شیشی کو یوں دیکھتی بولے گویا وہ کوئی بم پکڑے بیٹھے ہوں جو اس کے سر پہ پھٹنے والا ہو۔ اگر تم نے میرے لیے کوئی اچھی بات بولی ہوتی تو میں ضرور رعایت کرتا۔ وہ بھی کسی قسم کی نرمی برتنے کے موڈ میں نہ تھے۔ اور اگر میں اب بول دوں تو؟ وہ تھوک نگلتی بولی، کیونکہ انہوں نے شیشے کا ڈھکن کھولا تو تیز دماغ کو جھنجھوڑتی اسمیل سے ایزل کو ایک دم سے ابکائی سی آنے لگی، مگر وہ کنٹرول کر گئی۔ تو میں تمہیں موقع دوں گا کہ شور وائی ناٹ۔ انہوں نے ڈھکن واپس رکھا۔ ایزل کی جان میں جان آئی، گویا دوائی نہیں بلکہ زہر کی شیشی بند کی گئی ہو۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ سننے کو تیار بیٹھے تھے، جبکہ ایزل سوچ میں گر گئی کہ کون سی اچھی بات بولے، کیا کہے آخر۔ کیا میں اسے اپنے لیے قابل افسوس بات سمجھوں کہ وہ لڑکی جو دن رات میری تعریفوں کے پل باندھتی نہیں تھکتی تھی،
اب اس کے پاس میری تعریف میں بولنے کو ایک لفظ تک نہیں۔ کیا اتنی ناپسندیدہ ہستی بن چکا ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ متانت سے اس کا الجھا سلجھا سا چہرہ دیکھتے بولے تو نہ جانے کیوں ایزل کو ان کی یہ باتیں چپ سی گئیں۔ آپ رہنے دو ایزل، تعریف کہہ کے کروائی تو کیا خاک کر کروائی؟ وہ اسے رسانیت سے ٹوک گئے تو ایزل کو ان لفظوں پہ بھی دکھ پہنچا تھا۔ وہ ان کا دکھ محسوس کرتی تھی، وہ ان کے لیے تکلیف سے گزرتی تھی، یعنی وہ ان کی محبت میں ابھی بھی پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ جو تعریف محض دوائی سے جان چھڑوانے کی خاطر کی جائے وہ مجھے ہرگز خوش نہیں کر سکتی۔ خود پہ جھوٹی تعریف کا بوجھ تم نہ ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ میں انتظار کر لوں گا اس دن کا جب تم دل سے میرے لیے کچھ اچھا بولو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے جبکہ ایزل سر جھکائے سن رہی تھی۔ سر ان کی باتوں پہ ہی جھکا تھا۔ اب چپ چاپ یہ دوائی کھاؤ، کوئی بحث کوئی نخرہ نہیں۔ انہوں نے دوبارہ سے ڈھکن اٹھایا تو اس نے بے ساختہ ناک بند کیا۔ کوئی نخرہ کوئی بحث واقعی نہ ہوئی اور وہ چپ چاپ گولی پھانک گئی، مگر دل ایک دم سے بھر آیا تھا۔ منہ کے زاویے بگڑے، جی مت لایا مگر الٹی نہ ہوئی۔ تمہارا خوف اور بیزاریت کم کرنے کو بتا دوں کہ یہ دوائی تمہیں روز روز نہیں لینی پڑے گی، بس 3 سے 4 دن بعد ایک گولی کھانی ہوگی۔ یہ بہت ہیوی ڈوز ہے اور تمہارے جی مت لانے کا سبب بھی اس کا بھاری پن ہے، مگر یہ سب سے اہم ہے، یہ بھی مت بھولنا۔ انہوں نے اسے اس دوائی کی تفصیل بتائی جبکہ ایزل نے شکر کیا کہ اسے باقی دوائیوں کی طرح یہ روز روز نہیں کھانی پڑے گی، وہ بھی 3 وقت۔ آخری اور پہلی دفعہ بھی اس نے یہ ہاسپٹل میں ہی کھائی تھی۔ اس میں اس کے زخموں کی دوائیاں الگ تھیں اور پریگننسی کی الگ۔ غرض کے آدھا دراز بھرا ہوا تھا، سارا وقت اسے بس دوائیاں ہی پھانکنی تھی۔ کون سی دوا کس لیے تھی اور کب کب دینی تھی اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس سب کا دھیان رکھنے کو آغا فارس موجود تھے۔ ابھی تو بس وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو متلا رہا تھا مگر الٹی ہو نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں، اسے پیو گی تو بہتر رہے گا۔ یہ دفعہ ویسے بھی دودھ کے ساتھ کھانی تھی مگر کوئی مسئلہ نہیں، تم اس کے بعد بھی پی سکتی تھی۔ وہ یہ کہتے اٹھے اور 5 منٹ بعد ہی نیم گرم دودھ لیے اس کے سرہانے موجود تھے۔ تمہارا دل گھبرا رہا ہے؟ ایزل کو پسینے آ رہے تھے، وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ دودھ پیو، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ دوا بہت ہیوی ہے مگر ضروری ہے۔ انہوں نے اسے دودھ کا گلاس تھمایا، وہ گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی جبکہ وہ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے کھولنے لگے۔ ٹیرس کا بند دروازہ بھی کھولا تو ٹھنڈی ہواؤں نے ایزل کی طرف رخ کیا۔ چند منٹ گزرے تو انہوں نے ایزل کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ گو کہ دودھ پینے سے دل اور بھی خراب ہونے لگا تھا مگر دل کی گھبراہٹ میں ضرور کمی واقع ہوئی تھی۔ ایزل، وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے نرمی سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا۔ کچھ بہتر، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ تم ایسا کرو، آنکھیں بند کرو اور کچھ دیر آرام کرو۔ انہوں نے اسے آرام کی تلقین کی کہ اسے سکون ملے گا اور جب واپس آنکھیں کھولوں تو یقیناً آپ ہاتھ میں مزید دوائیاں لیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ شکی نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی، بس 2۔ وہ معصومیت سے بولے، اگر اب آپ نے دوائیوں کا نام بھی لیا تو میں انہیں آگ لگا دوں گی۔ نہیں کھانی مجھے اب کوئی بھی دوا، آئی سمجھ؟ وہ چلا کر بولی، کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے 3 لفظ بتانے کو کافی تھے کہ کھانے تو ہر حال میں ہی پڑیں گی۔ آغا میں، وہ کچھ بولنے کو تھی مگر بے بس سی چپ کر گئی۔ میں جانتا ہوں تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ دوائیاں کھا کھا کر تم پاگل ہو جاؤ گی، مگر تم نہیں ہوگی۔ تم ہمیشہ سے ان سے جان چھڑواتی آئی ہو، چھوٹی سی تھی جب چپکے سے ٹیبلٹس نکال کر یا تو باسکٹ میں پھینک دیتی یا پانی میں بہا دیتی اور جھوٹ بول دیا کرتی کہ تم نے ساری کھا لی۔ ہاتھ مار کر دانے سا سیرپ بہا دیا کرتی اور کہتی تم سے غلطی سے ہو گیا، تم نے دیکھا ہی نہیں۔ جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوتی اور سب تمہیں دوائی کھلانے پہ بضد ہوتے تو تم سب سے زیادہ ضد پہ اڑ جاتی تھی۔ تم شروع سے دوائیوں سے بھاگتی تھی ایزل۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولتے چپ ہوئے۔ آج آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ان باتوں کو یاد دلانے کا مقصد نہ سمجھ پائی۔ تم یہ سب صرف اس لیے نہیں کرتی تھی ایزل کہ تمہیں دوائیاں ناگوار گزرتی تھی، بلکہ اس لیے بھی کرتی تھی کیونکہ تمہارے حلق سے کوئی دوائی تب تک نہیں اترتی جب تک وہ میرے ہاتھوں سے نہ دی جائے۔ تم ایسا تب کرتی تھی جب باقی سب تمہیں دوا کھلانے پہ بضد ہوتے تھے۔ تمہاری یہ حرکتیں اس طرف اشارہ کرتی تھی کہ تمہیں دوائی کھانی ہے تو صرف میرے ہاتھ سے، ورنہ تم ضائع کر دیتی تھی۔ باقیوں سے تم ضد کرتی تھی مگر مجھ سے تم ضد نہیں کرتی تھی۔ تم بس مجھے نخرے دکھاتی تھی، اور آج بھی تم بس مجھے نخرے دکھاتی ہو، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے زہر بھی بنا ایک حرف زبان سے نکالے پی جاؤ۔ وہ سادگی سے مسکرائے تو ایزل مسکرا بھی نہ سکی، بس نظریں جھکا گئی۔ ان کا کہا حرف سچ تھا۔ اسے دوائیوں سے خار ضرور تھی مگر وہ اس شخص کے ہاتھوں سے ہر کڑوا گھونٹ بھر سکتی تھی۔ سو میں یہ ثابت کر رہا تھا کہ تم مجھ سے دوائیوں کے معاملے میں ضد نہیں کرتی، صرف نخرے کرتی ہو، اور میں تمہارے نخرے مسکرا کر اٹھاتا ہوں۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں دوائی کھلائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے دوائی ضرور کھا لیتی ہو۔ اس لیے 2 تو کیا، اب اگر میں 10 پتے بھی نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں تو تم 2-4 نخرے دکھا کر آخر میں وہ بھی کھا لو گی، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں جس کے ہاتھوں میں تم اپنی شفا دیکھتی ہو۔
وہ پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب تک آپ مجھے دوا نہیں کھلاتے تب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے ہاتھ میرے لیے دست شفا ہیں آغا۔ اور دونوں کو بیک وقت یہ الفاظ یاد آئے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا شفا دینے والی تو رب کی ذات ہے، مگر تم کہتی کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی رب نے شفا رکھی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کے الفاظ یاد دلائے تو وہ مسکرائی، مگر دل میں۔ اس لمبی بحث کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جب تم پہلے کبھی پاگل نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کھائی دوائیاں تمہیں پاگل نہیں بلکہ شفا بخشیں گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، خوش فہمی ہے جناب کی، وہ بڑبڑائی۔ یہ ناز بھی آپ نے ہی مجھے بخشا ہے بیگم کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوتی ہیں۔ ان کے لبوں پہ شوخی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں، اور پلیز اب مزید مجھ سے کوئی بات مت کریں، میرا سر دکھ رہا ہے، مجھے آرام کرنے دیں۔ اور ہاں، بات بات پہ مجھے بیگم اور بیوی کہنا بند کریں۔ وہ پرانی باتوں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر مجھے حرف حرف یاد ہے، اور میں وقتاً فوقتاً تمہیں بھی یاد کرواتا رہوں گا، مگر فی الحال تمہیں واقعی آرام کی ضرورت ہے تو تم لیٹ جاؤ۔ انہوں نے آہستگی سے اسے دونوں شانوں سے تھام کر سرہانے سے لگایا۔ اور رہی بات ان دو لفظوں سے پکارنے کی تو تمہیں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب ہمارے بیچ ایک نیا رشتہ بن چکا ہے۔ وہ مسکائے۔ غلط، آپ مجھے بار بار ان بیوی، بیگم اور مسز لفظوں سے اس لیے پکارتے ہیں تاکہ میرے دل میں آپ کے لیے انوکھے جذبات پیدا ہوتے رہیں اور میرا دل آپ کی طرف مائل ہو کر نرم پڑتا رہے۔ وہ بھی خوب سمجھتی تھی، دل تو آلریڈی مائل ہے مسز۔ ہاں، انوکھے جذبات والی بات آپ کی درست ہے۔ ویسے کیا میرے واقعی ان ناموں سے پکارنے پہ انوکھے احساسات تمہیں چھو کر گزرتے ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، چھو کر گزر ہی نہ جائیں۔ وہ ناک سکیر کر بڑبڑائی اور رخ پھیر کے آنکھیں موند گئی۔ یعنی گزرتے ہیں۔ اس کا رخ پھیر کر آنکھیں بند کر لینا اسی لیے تھا تاکہ وہ مزید ایسے سوالات نہ کرے جن کا سچ جواب وہ نہ دے سکے۔ وہ اس کی ننھی ناک دبا کر اٹھ کھڑے ہوئے، ٹیرس کا دروازہ بند کیا، کھڑکی البتہ کھلی رہنے دی، مگر پردہ آگے سرکا دیا تاکہ کمرے میں نیم تاریکی ہو جائے اور ایزل پرسکون ماحول میں آ جائے۔ آپ کی ذات میرے لیے آج بھی میری شفا کا سبب ہے، مگر ہمارے بیچ بہت کچھ ایسا آ گیا ہے جسے میں ہمارے بیچ سے نہیں نکال پا رہی۔ اس نے ذرا بھر کو آنکھیں کھولی، ان کی پشت کو تکتی دل میں بولی اور آنکھیں موند گئی۔ حارث خوشی سے چہکتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی کل ڈیلیوری ہوئی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی انم تھی جس نے آخری بار کہا تھا کہ حارث اب سے اس کی دعاؤں کا حصہ ہے، اور اس نے واقعی پل پل حارث کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا تھا۔ آپ اب سے میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ مجھے خدا سے آپ کی انم کو آپ کے لیے مانگنا ہے اور میں مانگوں گی۔ میں بہت خوش ہوں ڈاکٹر، اور یہ ساری خوشی آپ ہی کے سبب ہے۔ جب سے آپ نے اماں کو سمجھایا ہے بلکہ دھمکایا ہے، تب سے وہ اور شیتا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگے ہیں، اور جب سے یہ پتہ لگا کہ بیٹا ہوگا تو ان سب کے رویے مزید اچھے ہو گئے میرے ساتھ۔ حارث اس کا حال پوچھنے آیا تھا، جس کے جواب میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری دعا ہے تم آگے بھی ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ حارث نے دل سے دعا دی کیونکہ وہ خوش اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، اور اس کی صحت بھی پہلے سے بہت اچھی ہو گئی تھی، گول مٹول سی گڑیا لگ رہی تھی۔ پتہ ہے، میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں، اب نہ معلوم میری وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، مگر مجھے پتہ ہے دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ بتانے لگی کہ اس نے حارث کو اپنی دعاؤں میں کتنا یاد رکھا ہے۔ حارث اس کی بات سن کر آزردگی بھرا مسکرا دیا۔ تمہیں بھی یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے ملنے کی امید تو نہیں ہے، مگر سنا ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ کیا پتہ تمہاری دعا بھی میری تقدیر بدل دے، مگر ایسا نہیں ہوا انم۔ وہ تو کسی اور کی نہ ہوئی، ہاں میری زندگی میں ضرور ایک انچاہا وجود آ گیا ہے۔ میری تقدیر بدلی ضرور ہے، مگر میرے حق میں ہرگز نہیں۔ صرف چند دنوں کا فرق تھا انم، صرف چند دنوں کا، کہ وہ کسی کی ہوتے ہوتے رہ گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا ہو گیا۔ یہ فرق نہ ہوتا تو ممکن تھا وہ میری ہو جاتی، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ تمہاری دعا میری تقدیر نہ بدل سکی انم، نہیں بدل سکی۔ اب نہیں چاہیے مجھے کوئی دعائیں، مت رکھا کرو مجھے دعاؤں میں یاد۔ وہ رنج و علم بھرے لہجے میں بولا اور آخر میں ایک مایوسی بھری سانس خارج کی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری دعائیں قبول نہ ہو سکی، مگر وہ رکی۔ اسے واقعی بہت دکھ پہنچا تھا کہ وہ اتنے مہینوں سے جس کے لیے دعائیں کرتی رہی، اس کی زندگی میں اچھا ہونے کی بجائے مزید برا ہو گیا۔ مگر میں نے کہا نا ڈاکٹر کہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، آج نہیں تو کل یہ آپ کے حق میں قبول ضرور ہوں گی، آپ کی تقدیر آپ کے حق میں ضرور بدلے گی، وہ یقین سے بولی۔ اب کیسی امید انم، شادی ہو چکی ہے میری، اب کوئی فائدہ نہیں ان دعاؤں کا۔ وہ یاسیت سے گویا ہوا۔ دعائیں کبھی بے فائدہ بھی نہیں ہوتی ڈاکٹر۔ انم کی بات پہ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ شاید میں مایوسی میں کچھ زیادہ ہی الٹا سیدھا بول جاتا ہوں۔ خیر، تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا، اور دیکھو کن باتوں میں لگ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹے کی، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور ہو بہو تم جیسا ہے، اور شکر ہے کہ تم جیسا ہے، ورنہ اس کا باپ تو بالکل پیارا نہیں۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو انم ہنس پڑی۔
انم اپنے کمرے میں آئی اور اپنا موبائل تلاش کیا جو اسے سائڈ ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ پڑا مل گیا۔ اس نے جلدی سے آغا فارس کا نمبر ملانا چاہا کیونکہ جانتی تھی کہ ایزل کا موبائل تو یہیں پر ہے، مگر جواباً بند موبائل اس کا منہ چڑھانے لگا۔ اف، یہ تو بند ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ اسے چارج پہ لگانے لگ گئی۔ نہ جانے کہاں ہوں گے وہ لوگ، کیا کر رہے ہوں گے۔ ایزل تو ہم سب کو بہت مس کر رہی ہوگی۔ اس کا تو سوائے اپنے اور پھپھو کے گھر کے کہیں اور دل ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کل کی رات کیسے گزاری ہوگی اس نے۔ اب بیٹھ کر سوائے یہ سوچنے کے اس کے پاس اور کوئی کام نہ تھا، مگر دل اس قدر اداس تھا کہ وہ ایزل کے کمرے میں چلے آئی جو اس روز سے بند ہی پڑا تھا۔ ابھی اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم ہی رکھا ہی تھا کہ اسے بیڈ پہ بیٹھی فریم میں سجی اس کی تصویر کو دیکھ کر روتی ہوئی نادیہ نظر آئیں۔ ماما آپ یہاں؟ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی ایزل کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ قسمت بھی کیسے انوکھے کھیل کھیلتی ہے۔ سب کچھ کتنا اچھا جا رہا تھا اور پھر ایک دم سے سب کی زندگیوں میں طوفان آ گیا، ایک ایسا ہولناک طوفان جس نے سب تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایک پل بھی میرے دل کو چین نہیں پڑ رہا۔ تمہارے باپ نے تو اپنا دل پتھر کر لیا ہے، مگر میں نہیں کر پا رہی۔ میرا دل تو ایزل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ نہ جانے اس کی طبیعت کیسی ہوگی، کم از کم اس کے حال کو دیکھ کر ہی تھوڑی نرمی کر لیتے۔ انم کو دیکھ کر نادیہ اپنا حال دل بیان کرنے اور اعجاز کے شکوے کرنے لگی۔ بابا کے غصے کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ مگر آپ روئیں مت، یہ فیصلہ اولاد کو خود سے دور کرنے کا تھا اور اس دوری پہ وہ بھی زیادہ دیر سہال نہیں کر پائیں گے۔ بہت جلد اسے واپس آنے کی اجازت دے دیں گے۔ انم کے پاس سوائے امید دلانے کے اور کیا کام رہ گیا تھا؟ کل سے وہ یہی تو کر رہی تھی۔ اس خالی کمرے کو دیکھ کر مجھے ہال پڑ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کسی دروازے سے نکل کر وہ میرے سامنے آ جائے گی اور کہے گی کہ ماما آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ میں کہیں نہیں گئی، دیکھیں یہیں تو ہوں آپ کے سامنے، آپ کے پاس۔ بار بار نادیہ کو یہ گمان گزرتا کہ ڈریسنگ روم، واش روم یا ٹیرس کے دروازے سے ابھی ایزل نکل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ وہ ضرور آئے گی، آپ امید نہ چھوڑیں۔ پھر سے وہی امید۔ وہ نادیہ کو تو حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی ایزل کا خالی ویران کمرہ دیکھ کر اس کا دل بھی مزید ویرانی سے بھرتا جا رہا تھا۔ اسے تو خود کا بالکل خیال نہیں رکھنا آتا اور اس وقت اسے خیال کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے تو رہ رہ کر اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھتی بولی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ فارس ہیں تو صحیح اس کے پاس، اس کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آغا فارس پہ اتنا تو ان کو اعتبار تھا ہی کہ وہ ایزل کی طبیعت کو لے کر کوئی رسک نہیں لیں گے، دل و جان سے اس کا خیال رکھیں گے۔ فارس نے اچھا نہیں کیا نم، کتنا اعتبار کیا تھا ہم سب نے اس پہ۔ ہم نے تو اسے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح رکھا، خود سے زیادہ ایزل کے معاملے میں اس کا اعتبار کیا، مگر اس نے ہمارے اسی اعتبار کو اتنی بری ٹھیس پہنچا دی۔ میں ابھی بھی جتنی بار بھی سوچوں تو یقین نہیں آتا کہ فارس ایسا کر سکتا ہے۔ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ جب بھی سوچتی تو یہ سچ جھوٹ ہی لگتا تھا۔ سوچتی ہوں شائستہ اس کی وجہ سے کس قدر شرمسار ہو رہی ہوگی۔ وہ تو کل سے یہاں آئی بھی نہیں، یہی سوچ رہی ہوگی کہ ہم سے کیسے نظریں ملائے گی۔ اب کہ انہیں شائستہ کا خیال آیا۔ پھپھو بھی کافی پریشان اور اداس ہیں۔ آپ ان کی طرف چکر ضرور لگائیے گا ماما، انہیں کہیے گا کہ انہیں ہمارے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ انم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک قصور تو ہے اس کا۔ جب اسے پتا تھا کہ فارس اور ایزل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا، خود ہی سے اندازے لگا کر اس بات کو اپنے ہی اندر دفن نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ ہم سے ذکر کیا ہوتا، ہم دونوں بچوں کو بٹھا کر پوچھتے اور تبھی کوئی فیصلہ کر دیتے، کم از کم ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ یہی شکوہ تو اعجاز کو بھی شائستہ سے تھا، جس کے سبب وہ بھی کل سے ان کی طرف نہیں گئے تھے۔ حالانکہ جس بھائی کے پیچھے انہوں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اس بھائی کو ان کا حال پوچھنے تو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو کیسے بتاؤں ماما کہ پھپھو تو آپ کو سب بتانے والی تھی، بس میں نے ہی روک دیا۔ آج اگر میں یہ سچ بتا بھی دوں تو بابا مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ایزل تو ان سے دور ہے ہی، مگر میں ان کے سامنے رہتے ہوئے ان کی ناراضگی اور لاتعلقی کیسے سہوں گی؟ آپ سب کے سامنے جو میرا سر جھکے گا اسے دوبارہ کیسے اٹھا پاؤں گی؟ میں تو آپ سب سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ انم ماں کی باتوں پہ کچھ نہ بول پائی کہ اس کے دل میں بھی تو چوٹ تھا۔ اچھا چلیں، اب آپ چھوڑیں گے سب اور نیچے چلیں۔ جب تک یہاں رہیں گی آپ کی تکلیف بڑھتی رہے گی، کم از کم میرا ہی خیال کر لیں۔ مجھے آپ کو یوں روتا ہوا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے ماما۔ انم نے اپنی خاطر ہی انہیں چپ کر جانے کا کہا تو اس بات پہ نادیہ نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جس وقت میں انم کو ماں باپ کے حوصلے اور محبت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وقت میں الٹا وہ ماں باپ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے بھی تو کتنا بڑا غم ملا تھا اور وہ اکیلی سہ رہی تھی۔ میری بچی، مجھے تمہارے لیے بھی بہت دکھ ہے، مگر میں خدا کی ذات سے نا امید ہرگز نہیں ہوں۔ تم دیکھنا میرا رب ایک دن تمہاری جھولی میں کیسے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں ڈالے گا، تمہیں ایک بہت چاہنے والا، قدردان اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ہمسفر عطا کرے گا۔ اب کے ماں کے دل سے اپنی اس بیٹی کے لیے دعائیں نکلیں جس نے کبھی بھی ان کے سامنے اپنے ساتھ گزرے حالات کا رونا نہیں رویا تھا۔ اس بار تو یہ غم میرا اپنا ہی چنا ہوا تھا ماما،
میں پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتی تو صرف میں ہی تکلیف اٹھاتی، مگر میں نے چپ رہ کر اور پھپھو کو مجبور کر کے آپ سب کو بھی بڑے غم سے آشنا کروا دیا۔ کچھ غموں کا بڑھاوا ہم خود ہی بنتے ہیں، اور یہ غم بھی میری وجہ سے اتنی وسعت اختیار کر گیا کہ اب کم ہو ہی نہیں پا رہا۔ لب ابھی بھی بستہ تھے، بس دل میں قلق تھا جو نادیہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے، صرف آپ دونوں اور ایزل کا ساتھ چاہیے۔ میری زندگی میں آپ تینوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ اہم نہیں ہے ماما۔ یوں تو ایک کسک تھی کہ جو جگہ ہمیشہ بھرتی رہ گئی وہ ایک دن ضرور بھر جائے، مگر پھر بھی ہر ایک سے زیادہ یہ تینوں رشتے ہی اس کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتے تھے۔ وہ لاڈ سے کہتی ماں کے اطراف اپنے بازوؤں کا ہار پہنا گئی تو وہ دل ہی دل میں انم کے لیے مزید دعائیں کرنے لگ گئیں۔ تم سامان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں رکھواؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ سوزین ساری خریداری کرنے کے بعد اب سامان گاڑی میں رکھوانے کا حکم جاری کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ فوڈ ایریا کی طرف جا کر ڈرائیور اور ملازمہ کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس کے ساتھ شاپنگ کروا رہی تھی۔ سوزین کو ان دونوں کا خیال تھا، تبھی کچھ آرڈر دینے چلی آئی۔ آرڈر دے کر وہ انتظار میں کھڑی وہیں کسی کرسی پہ بیٹھنے کے ارادے سے ابھی ایک ٹیبل کے پاس آئی ہی تھی کہ اسے 2 ٹیبل چھوڑ کر سامنے ہی ارحم دکھائی دیا۔ ارحم کا سوزین کی طرف تھوڑا سا رخ تھا، اور وہ رخ تو کیا، پشت سے بھی پہچان سکتی تھی کہ وہ ارحم ہی ہے، مگر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ تو ارحم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ الجھی نگاہیں لیے تھوڑا سا ایک طرف کو ہوئی تو سر جھکائے ہستی لڑکی کا سر اٹھنے پہ اس پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ آکانشا؟ وہ حیرت سے زیر لب بڑبڑائی۔ ارحم اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں ہنس رہے تھے، اور ارحم کو آکانشا کے ساتھ یوں ہنستا ہوا دیکھ سوزین کو کل پرسوں سے بیزار دکھائی دیتا ارحم یاد آ گیا۔ کتنے دنوں سے اس نے سوزین سے ہنس کر کوئی بات نہ کی تھی، اور یہاں کیسے ہنس رہا تھا، مگر سوزین نے یہ بھی نوٹ کیا تھا جیسے وہ لڑکی رو رہی تھی اور ارحم اس روتی ہوئی کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں تھا ارحم کو اس کی خوشی کا اتنا خیال؟ اس کے ساتھ تم کیسے ہنس رہے ہو ارحم، اور میرے ساتھ مسکرانے تک کی زحمت نہیں کر رہے؟ مجھ سے کہہ کر آئے تھے کہ تم ایک بہت ضروری میٹنگ میں جا رہے ہو، مگر تم تو… کچھ خیال آتے ہی فون سے ذرا دور ہوئی اور اپنے بیگ سے موبائل نکال کر ارحم کو کال ملانے لگی۔ سوزین نے دیکھا کہ اس کی کال پہ ارحم چونکا تھا اور اس لڑکی نے ارحم کو کال اٹھانے سے روکا تھا۔ آکانشا کو اسے ہاتھ پکڑ کر کال اٹھانے سے روکنا سوزین کو آگ ہی لگا گیا، مگر ارحم نے نہ جانے اسے کیا کہا کہ وہ ناگواری سے رخ پھیر گئی۔ ہاں ہیلو نور، اس نے کال اٹھا لی تھی۔ تم کہاں ہو ارحم؟ اس نے ارحم کو اپنی نظروں کے احاطے میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں؟ وہ رکا اور ایک نظر پاس بیٹھی آکانشا کو دیکھا۔ میں نے بتایا تو تھا ایک ضروری میٹنگ ہے، بس اسی میں مصروف ہوں۔ اس لمحے شناکی کی آواز سے سوزین کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھ سے اس جھوٹے جواب پہ ایک موتی ٹوٹ کر بہا تھا۔ مگر میٹنگ کے دوران تو تم کال کبھی اٹینڈ نہیں کرتے۔ وہ سخت خفگی بھری نگاہوں سے ارحم کو دیکھتی بولی۔ وہ میں بس ہو ہی گیا ہوں میٹنگ سے فارغ۔ تم یہ بتاؤ خیریت سے کال کی تھی؟ پھر سے جھوٹ۔ ہاں بس یہ پوچھنے کو کہ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں۔ سوزین نے اس کے ٹیبل پر سجے مختلف انواع کے کھانوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کر لیا، تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ دیر تک کرتا ہوں تمہیں کال۔ یہ کہتا وہ جلدی سے کال رکھ گیا تو سوزین سے اب مزید یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سے چبھنے لگ گئیں۔ وہ اس سے جھوٹ بول کر یہاں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بجائے اس لڑکی کے ساتھ لنچ کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے برداشت ہوتا سوزین سے؟ تو یہ ہے تمہاری وہ ضروری میٹنگ، یہ ہے تمہارے بدلنے کی وجہ۔ کون ہے یہ آخر جس کے بارے میں تم مجھے کبھی کچھ کھل کر نہیں بتاتے؟ اس سے ملتے ہو تو مجھ سے چھپ کر، اس سے باتیں کرتے ہو تو مجھ سے چھپ کر۔ کیوں ارحم ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ اتنا کچھ کیوں چھپانے لگ گئے ہو تم مجھ سے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑی آنسو بہانے لگ گئی۔ میڈم آپ کا آرڈر؟ تبھی ویٹر نے 2 شاپر لا اسے تھمائے تو وہ ہوش میں آئے۔ ہاں تھینک یو۔ اسے تھینکس کرتی وہ پیمنٹ ادا کرتی وہاں سے نکل آئی، مگر نکلنے سے قبل اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سے ارحم کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ منہ بسوڑتی انکار کر رہی تھی، مگر وہ زبردستی اسے کھلانے میں بضد تھا۔ مجھ سے تو دوبارہ جھوٹے منہ نہ پوچھا کہ میں نے ناشتہ کیا یا نہیں، لنچ کیا یا نہیں، اور اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلا رہے ہو۔ آخر کیوں ارحم؟ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، اور یہ سب مجھ سے چھپا کیوں رہے ہو؟ منظر دھندلانے لگا تھا کیونکہ اس کی آنکھ میں آنسوؤں کی زیادتی ہونے لگی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ وہ تو گھر سے باہر اپنا موڈ فریش کرنے نکلی تھی، مگر اس کا تو گھر سے نکلنا غضب ہی ہو گیا۔ اس کا موڈ فریش ہونے کی بجائے الٹا غارت ہو چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ وہ ارحم جو اسے ضروری میٹنگ کا کہہ کر آفس کے لیے نکلا تھا، وہ اسے یہاں اپنی دوست کے ساتھ تہکہ لگاتا ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ملے گا۔ ہاں اس نے آکانشا کا تعارف سوزین کے ساتھ اپنی دوست کے طور پہ کروایا تھا، مگر آج انہیں اس طرح فری دیکھ کر سوزین کو کہیں سے بھی ان کا رشتہ محض دوستی پہ مبنی نہیں لگ رہا تھا۔ سب سے زیادہ جو بات اسے کھل رہی تھی وہ تھے ارحم کے سبھی جھوٹ۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی